کہتا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ اگر سب کو مالدار بنا دیتا نا، زمین میں سرکشی بڑھ جاتی، سب میرے نافرمان ہو جاتے. تو اس لیے دولت ایک فضیلت ہے، لیکن جب شکر کی توفیق ملے، اور شکر آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے جس کو اللہ نے غریب بنایا وہ شکر ادا کرے کہ بھائی میرے جہنم میں جانے کے چانسز کیا ہیں، کم ہیں جہنم میں، اور میرا حساب بھی ہلکا ہوگا. غریب آدمی کا حساب کیا ہوگا بیچارہ، اس سے اللہ پوچھے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. وہ کہے گا اللہ اتنی مشکل سے ایک دہاڑی ملتی تھی، اس پہ بھی تانے ملتے تھے جو تھوڑے بہت اس میں بھی حرام ہوا ہوگا ویسے ہی معاف ہو گیا ہوگا تانوں کی وجہ سے. اور خرچ کہاں کیا، خرچ یہی کیا کہ وہ کبھی کبھار وہ سوکھی روٹی خرید لی، بھوسی ٹکڑے والے سے روٹی خرید لیا کرتے تھے. کوئی حساب ہی نہیں ہے. حساب ہوگا وہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا دنیا میں، کتنا مشکل حساب ہے نا، 5 ارب ڈالر کا حساب دو. تو یہاں تو وکیل ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہاں بڑے بڑے لوگ چوڑے میں آئیں گے کہ 5 ارب تو دنیا کو پتہ تھا، باقی تو اللہ کو اصل پتہ ہے کہ کتنے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کمایا کیسے یہ بھی حساب دینا پڑے گا، خرچ کہاں کیا یہ بھی حساب دینا پڑے گا. تو بہت مشکل. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ دولت مند لوگ غریبوں سے 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے. 500 سال کے بعد ان کا بہت لمبا حساب و کتاب ہوگا. تو جس کو اللہ نے جو بنا دیا اس پہ شکر ادا کرے، البتہ کوشش کرے. میں کہتا ہوں غریبوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو اللہ کی طرف سے غریب ہوتے ہیں، ایک جو اپنی حماقتوں سے غریب ہوتے ہیں. حماقتوں سے غریب مت بنو. حماقت کیا ہے؟ سستی، کاہلی، کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے بس. تو یہ اپنی حماقت سے، اس کی اللہ کی طرف نسبت نہیں ہوگی کہ اللہ نے مجھے غریب بنایا ہے. بھئی اللہ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے وہ تو آپ استعمال ہی نہیں کر رہے. ہاں آپ پوری صلاحیتوں کو استعمال کرو، پھر بھی اللہ آپ کو غریب رکھے تو یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ نے بنایا. اس پہ اجر بھی ملے گا. علماء کہتے ہیں قرآن و سنت ہی سے یہ بات ثابت ہے. ایک صاحب میرے بیان پہ اعتراض کرنے لگے، علماء کے اقوال سنا رہے ہوتے ہیں، قرآن و سنت نہیں سناتے. تو علماء جو صحیح علماء ہیں نا وہ قرآن و سنت ہی کا نچوڑ بیان کر رہے ہوتے ہیں. قرآن بھی تو سناتا ہے نا پیغمبروں کے ارشادات، لقمان علیہ السلام کے واقعات، لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں. اب انسان کا یا اللہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت بتا رہے ہیں، اللہ اپنی نصیحت ہی خود کر دیں. اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، اپنے بچے کو یہ نصیحت کی، اپنے بچے کو یہ نصیحت کی؟ تو انسان کہ اللہ لقمان علیہ السلام کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خود کہہ دے کہ اپنے بچوں کو یوں کہا کرو. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی، بہت مشکل ہے سمجھانا. اللہ یہ بھی تو کر سکتا ہے نا کہ دیکھو سورہ لقمان میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور یہ الفاظ کہے. وہ الفاظ کیا تھے؟ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بچے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس پہ جو تکلیفیں آئیں اس پہ صبر کرنا. ایک نیکی اگر تو پہاڑ کی کہیں کھائی میں بیٹھ کے بھی کرے گا نا، کسی غار میں بھی، وہ اللہ نکال کے لے آئے گا. برائی بھی لے آئے گا، نیکی بھی لے آئے گا. تو چھپ کے کبھی برائی نہ کرنا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. تو اللہ بجائے لقمان علیہ السلام کو درمیان میں لانے کے اللہ خود کہہ دیتے کہ اے لوگو ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو یوں کہا کرو تم. آج بہت لوگ خام خام میں فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ بھی ایک نصیحت کا ایک ایسا انداز ہے جس سے انسان کو رغبت ہوتی ہے کہ ہمارے جیسے انسان تھے لقمان علیہ السلام، وہ اپنے بچے کو جب یہ نصیحت کر سکتے ہیں اور اللہ کو ان کی نصیحت اس لیے پسند آ رہی ہے کہ یہ نصیحت قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، تو ہم اپنے بچوں کو یہ نصیحت کیوں نہیں کر سکتے؟ جب کوئی عمل کر کے دکھایا جاتا ہے نا تو اس سے انسان کو زیادہ عبرت حاصل ہوتی ہے. تو اسی طرح درمیان میں علماء کے حوالے دیے جاتے ہیں. یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے، لیکن عالم کا ایسا قول نقل کیا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. قرآن و سنت سے اس کی تائید ہو رہی ہے تو بعض دفعہ براہ راست آیتیں پیش کی جاتی ہیں، بعض دفعہ اس بزرگ کا حوالہ دے دیا جاتا ہے، بزرگ یہ فرما رہے تھے. اس پہ الگ طرح سے اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ یار ہمارے دور کے علماء بھی یہ باتیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ آیتیں ہمارے دور کے لحاظ سے بھی ہیں. یہ ایک انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. بزرگوں کے اقوال، انگریز اپنے بزرگوں کے اقوال پیش کرتے ہیں. شیکسپیئر کا یہ ارشاد ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. تو مسلمان کس کے اقوال پیش کرتے ہیں؟ اپنے بزرگوں کے. تو بزرگوں کے اقوال پیش کرنا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ قرآن و سنت کو نہیں مانتے، یہ اس کی علامت ہے آپ باقی قرآن و سنت کو مانتے ہو. ہاں ایسا قول جو قرآن و سنت کے اگینسٹ ہو وہ تو رد کر دینا چاہیے. تو کیا کہہ رہا تھا میں، وہ قول ہی بھول گیا. یہ لوگوں کو مسئلے ہیں نا لوگوں کے ساتھ.
بھائی وہ قول بتا رہا تھا کہ ایک بزرگ کا قول ہے، دیکھو یار یہ حساب ہو گیا، بڑھاپا اس کو بولتے ہیں، لیکن آپ سب پہ بڑھاپا آیا ہوا ہے، چلو میں بھول گیا تو آپ تو یاد دلاؤ نا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ایک جو اپنی حماقت سے غریب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ہاں میں یہ یاد آ گیا مجھے کہ علماء یہ کہتے ہیں، یہ ان کے تجربے سے انہوں نے یہ بات سیکھی ہے کہ جو آزمائش انسان کی اپنی حماقتوں سے آتی ہے نا، عجیب اتفاق ہے کہ اس پہ انسان کو صبر کی توفیق نہیں ملتی. یہ ایک تجربے کی چیز ہے، صبر کی توفیق بھی نہیں ملتی اور بھی اس کی روحانی برکتیں حاصل نہیں ہوتی. لیکن جو ٹینشنیں گاڈ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہوں، خدا کی طرف سے ہوں، ان ٹینشنوں میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے اور انسان بہت کچھ سیکھتا بھی ہے اس سے. تو اگر غربت اللہ کی طرف سے ہے، اس میں آپ بہت کچھ سیکھو گے، بہت فائدہ ہوگا، صبر کی توفیق ملے گی. اپنی حماقتوں سے ہے تو اس غربت میں آپ کو صبر کی توفیق نہیں ملے گی، آپ ڈپریشن اور اسٹریس کی طرف جاؤ گے آپ. تو اس لیے اپنا الو ہمیشہ انسان سیدھا رکھے، ہر کام میں اپنی ذمہ داری پوری کرے، پھر نتیجہ کس پہ چھوڑے؟ اللہ پہ. صحت میں بھی ایسا ہی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. ایک بیماری کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ ہماری حماقتوں سے ہوتی ہے. جو اللہ کی طرف سے بیماری ہوتی ہے اس میں گناہ بھی دھلتے ہیں اور اس میں صبر کی توفیق ملتی ہے. اور جو اپنی حماقتوں، سگریٹ پی پی کے جو کینسر ہوگا نا، اس میں صبر کی توفیق ملنا بڑا مشکل ہے. تمباکو کھا کھا کے جو گلے کے کینسر ہو جاتے ہیں نا، چونے کھا کھا کے، گٹکے کھا کھا کے، اس میں صبر کی توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، الا یہ کہ کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے تو. تو اس لیے میرے بھائی، صحت کے معاملے میں، پیسے کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، حفاظت کے معاملے میں بھی آپ نے اپنی حفاظت کا کوئی انتظام کیا نہیں ہے اور کوئی نقصان ہو گیا تو اس میں بھی آپ کو ایسی ٹینشن ہوگی کہ آپ ساری زندگی روتے ہی رہو گے، یار یہ کیا ہو گیا، یار یہ کیا ہو گیا. اب دیکھو کچھ لوگ نیند آ رہی ہوتی ہے، ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، ذرا سا جھٹکا آئے گئے کام سے، ان کو یہ نہیں، وہ پھر بھی اپنے آپ کو جگا کے لے جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایسا ہوا، 150 کی اسپیڈ پہ جا رہے تھے، وہ کار چلا رہے تھے، یہ شکر ہے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ جو دوست تھے وہ بھی سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی، اتفاق ہے، ورنہ تو کچومڑ نکل گیا تھا ان کا. انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ ڈرائیونگ کے دوران ایک جھٹکا آیا مجھے 150 کی اسپیڈ پہ. کہتے ہیں میں نے کہا کہ بس اب دوسرا جھٹکا آنے سے پہلے میں گاڑی روک لوں گا آگے پیٹرول پمپ پہ. لیکن انسان کو کامن سینس استعمال کرنی چاہیے کہ جیسے پہلا جھٹکا بغیر اطلاع کے آیا ہے تو دوسرا بھی بتا کے بولتے کیوں نہیں؟ تو نیند کا تو پہلا جھٹکا جب آئے تو آپ گاڑی سائڈ پہ لگا دو، بس سو جاؤ، کچھ بھی کرو، آگے نہیں لے کے جاؤ. انہوں نے نہیں کیا. یہ 40 لاکھ کی 0 میٹر گاڑی خریدی تھی انہوں نے، اور وہ بھی 6-7 سال پرانا واقعہ، تو اس وقت 40 لاکھ آج کے 60-70 کے برابر تو ہوں گے. تو 150 کی اسپیڈ پہ کہتے ہیں پہلا جھٹکا آیا تو میں نے کہا اب نہیں آنے دوں گا، بس پیٹرول پمپ تک پہنچ جاؤں. لیکن کیا ہوا ہے، اس سے پہلے دوسرا جھٹکا بھی آ گیا، اور 150 پہ جب جھٹکا آیا ہے تو گاڑی نے 5-6 قلابازیاں کھائی ہیں. وہ تو اللہ نے بچانا تھا، ان کو بچا لیا، گاڑی کی ایسی کی تیسی ہو گئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں؟ یہ ہمارے یہاں حماقتیں صبح شام لوگ کرتے ہیں، حماقتیں کرتے ہیں، اور یہ دینداروں میں زیادہ ہے کیونکہ ان کا اللہ پہ توکل بہت ہوتا ہے نا، کہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ بچائے گا نا، ان کا اللہ پہ توکل ہے. ایک صاحب کہنے لگے اللہ بچائے گا، میں نے کہا نہیں بچایا تو کیا کر لے گا پھر؟ تجھے کس نے کہا کہ اللہ بچائے گا؟ توکل کو غلط استعمال کرتے ہیں. تو گوروں نے راکٹ بھیجا تھا نا، وہ تباہ ہو گیا، تو دوبارہ وہ نہیں بھیجا انہوں نے کہ جب تک اس کی وجہ نہ سامنے آئے کہ یہ تباہ کیوں ہوا. وہ ایک غلطی دوبارہ نہیں دہراتے، اور ہم ایک غلطی، بھئی ایک جھٹکا آپ کو آ گیا، قدرت نے موقع دے دیا آپ کو کہ بھئی سنبھل جا، آپ کو گاڑی سائڈ پہ لگانی چاہیے. اول تو یہ پہلا جھٹکا بھی غلط آیا ہے، ایسی کنڈیشن میں ڈرائیو کر کیوں رہے ہو؟ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہوا، موٹر وے پہ میں جا رہا ہوں اکیلا، پتہ نہیں ملتان سے آگے اسلام آباد جا رہا تھا، تو مجھے احساس ہوا کہ نیند آنا شروع ہو رہی ہے. اب موٹر وے پہ آپ کو، یہ میں تھوڑے سے تجربے شیئر کر رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے نا. تو موٹر وے پر جب آپ کو نیند آئے تو وہاں سائڈ پہ گاڑی لگا کے آسان نہیں ہے نا، وہ تو کوئی ہوٹل ہی پہ روکنا پڑتا ہے آپ کو. تو مجھے جھٹکا نہیں آیا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ بیٹا جھٹکا کسی بھی ٹائم پہ آپ کو آ سکتا ہے، اور آپ کا یہ شادیوں والا سارا فلسفہ جو ہے نا 2 منٹ کے اندر کیا ہو جائے گا؟ برباد. لوگ بولیں گے
3 کو بیوہ کر کے نکل گیا. تو میں نے پھر کیا کیا, میں کافی کبھی بھی نہیں پیتا. چائے سے جان چھڑانا مشکل ہو رہا ہے, لوگ کافیوں کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں. کافی تو بہت خطرناک چیز ہے, چائے سے بھی زیادہ. لیکن میں نے کیا کیا, میں نے کہا بھائی 3-4 کلومیٹر رہ گیا, وہ لکھا ہوا آ رہا تھا قیام و طعام, تو 3-4 کلومیٹر تک رسک لینا بہت مشکل ہے. نیند آ رہی, جھٹکا نہیں آیا تھا ابھی. تو میں نے کیا کیا, زور زور سے نا میں نظمیں پڑھنا اپنی آواز میں شروع کر دی میں نے. مجھے اگر کوئی اس وقت دیکھتا تو بولتا ہی مفتی صاحب پاگل ہو گئے ہیں. یہی ہوتا ہے 3 کرنے کے بعد انسان کا حال, وہ یہ بولتے. ایسے میں چیخ چیخ کے شاعری پڑھ رہا ہوں نا, بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے, پہاڑوں کو تو بساتا ہے جل کر تو کوئی بات نہیں, آپ پاگل بن جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, یہ اس جب 4 دفعہ لڑکو گے نا اس سے بہتر ہے. ویسے تو گاڑی کے شیشے بند تھے, لیکن اگر کوئی بیٹھا ہوا ہوتا دیکھ لیتا تو بولتا ہے یہ کیا ہو گئے مفتی صاحب, پاگل ہو گئے ہیں. ایسے چیخ رہا ہوں میں, ہاں وہ زور زور تھے. تو میں اتنا زور زور سے چیختا رہا ہوں, اور بالآخر میں قیام و طعام تک الحمدللہ چیخ چیخ کے پہنچا ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن تھا نہیں. وہاں جا کے میں نے بے انتہا کڑک سی کافی پی ہے, اس لیے کہ اب تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت نا. کافی بھی نقصان دہ, مگر اتنی تو نہیں کہ گاڑی کلابازیاں کھا جائے آپ کی, ٹھیک ہے نا. پھر میں نے وہ کافی پی اور تھوڑا سا, اور جب عادت نہ ہو نا کافی پینے کی تو اثر بھی بہت زیادہ کرتی ہے. پھر اس کے بعد ہم آرام سے تمیز سے مقام تک پہنچے. تو آپ اپنی حفاظت کا بھرپور انتظام کرو. پھر بھی اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف سے, وہ کس کی طرف سے ہے, وہ اللہ کی طرف سے. ہمارے یہاں تو زیادہ تر آپ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں, اور کھاتے میں کس کے ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا یہی منظور تھا, حضرت کی ہڈیاں ٹوٹنی تھیں, اللہ کو یہی منظور تھا, حضرت کا قیمہ بننا تھا ٹرک کے نیچے آ کے, یہی منظور تھا اللہ کو. تو اللہ کو یہ منظور نہیں تھا بھائی, تمہیں یہ منظور تھا. تو اللہ نے کہا چلو تم ایسے ہی چلنا چاہتے ہو, چلو آ جاؤ اسٹیکر بن جاؤ ٹرک کے نیچے آ کے, جب تم خود چاہتے ہو, ٹھیک ہے نا, جب تم خود چاہتے ہو کراچی کے ٹرک کے نیچے آ کے اسٹیکر بننا. یہی ہوتا ہے نا, اسٹیکر بن جاتا ہے آدمی. کراچی کے جو اتنے بڑے بڑے وہ جا رہے ہوتے ہیں, تو ڈرائیونگ میں احتیاط نہیں ہے, اور اللہ بھلا کر پھر بھی ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ, وہ اللہ کی طرف سے. نہ صحت کے معاملے میں احتیاط ہے, نہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ رات کو چراغ کو گل کر کے سو, بند کر کے سو, کیونکہ چوہا بعض دفعہ وہ چراغ گرا دیتا ہے. گرائے گا تو آگ لگ جائے گی کہیں, حالانکہ چوہا آنے کا امکان کتنا کم ہے, پھر اس کا چراغ کے پاس سے گزرنے کا, پھر اگر گرا بھی دے تو گر کے بجھ جائے گا. چادر تو چراغ سے دور ہوتی ہے, لیکن نہیں بھائی, وہ کھسکا کے بھی لے جا سکتا ہے اس طرف کو, کچھ بھی کر سکتا ہے. اس امکان کی بیس پہ بھی کہ بھی رات کو اب آگ کی آپ کو ضرورت کیا ہے, تو پوری رات کیونکہ آگ جلی ہوگی, آپ غافل ہو کے سو رہے ہوگے, جاگتی حالت میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اتنی احتیاطیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, خذوا حذرکم, اپنے بچاؤ کو لازم پکڑو, اپنے بچاؤ کی تدبیریں کرو. تو ہمارے یہاں توکل کا ایسا غلط مفہوم ہے کہ اللہ کی پناہ ہے, خود بھی مر رہے ہیں دوسروں کو بھی مار رہے ہیں. شوگر کا مریض 3-3 6-6 لڈو کھا رہا ہے کہ موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ. تو یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اسی طرح اللہ کے ہاتھ میں کہ جو لڈو کھائے گا اللہ اس کو کیا کرے گا, مارے گا, کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو اللہ نے کہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے, تجھے میں نہیں چھوڑوں گا, تجھے تو میں ماروں گا. تو شوگر کا مریض ہو کے کیا کر رہا ہے, لڈو کھا رہا ہے تجھے, تو وہ اللہ تو مارتے ہیں اس کو پھر. تو بہت زیادہ ان چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے. خیر, تو میں جو اصل بات کی طرف آ کے بس بات کو سمیٹتا ہوں. آج میرا گلا بھی کافی بیٹھا ہوا ہے, تھوڑی سی طبیعت, گلا جو ہے نا وہ خراش ہے, تو میں نے سوچا تھا بہت مختصر بیان کروں گا آج. تو اللہ کی نظر میں اگر آپ دعوت کے کام میں مالداروں کو زیادہ فوکس کر رہے ہو, غریبوں کو کم, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی دعوت میں اخلاص نہیں ہے. ہاں یہ البتہ ایک ضرور ہے کہ قوم کے کسی ایسے لوگوں پر محنت کرنا کہ ایک آدمی کے سدھرنے سے پورا ادارہ سدھر جاتا ہے. اس نیت سے اگر کوئی بڑوں پر محنت کر رہا ہے اور اس کی طبیعت میں لالچ نہیں ہے, تو یہ صرف جائز نہیں بلکہ سنت بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے. جیسے بعض علماء بڑے بڑے حکمرانوں کے پاس ہمیشہ سے جاتے رہے ہیں کہ بھئی یہ ایک آدمی صحیح ہو گیا تو نیچے پوری قوم. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہرقل بادشاہ کو خط لکھا, بادشاہ کو فوکس کیا نا, اب پوری قوم کے پاس الگ الگ جا کے دعوت دیتے, ہر ایک کو لاکھوں کروڑوں خطوط لکھتے. تو آپ نے فرمایا بھئی بادشاہ صحیح ہو جائے گا تو پوری رعایا کیا ہو جائے گی, صحیح ہو جائے گی. تو اب یہ نہیں کہیں گے اچھا بادشاہ تو چونکہ پیسے والا ہے تو ہمارے نبی اس کو فوکس کر رہے ہیں. نہیں بھائی, نبی کا کوئی اس میں ذاتی مفاد نہیں تھا. تو اسی طرح عرب کے سرداروں کو الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی ہے, لیکن آپ کی دل کی نیت میں لالچ نہیں ہونی چاہیے آپ کی. اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ طلب والے کو پہلے ترجیح دینی پڑے گی.
اگر کوئی غریب آپ کے پاس آتا ہے جو سیکھنا چاہتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے مالدار کے پاس نہیں جا سکتے, کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو پہلے سیکھنے کی خواہش رکھتا ہے اس کا حق پہلے, کیونکہ وہ تو بچنا چاہتا ہے. آپ کلینک کھول کے بیٹھے ہیں, ایک پیشنٹ آپ کے پاس علاج کرانے آتا ہے, دوسرا پیشنٹ آپ کو ڈاکٹر مانتا ہی نہیں ہے. جو علاج کرانے آ رہا ہے اس کا علاج کر نہیں رہے, اور جو آپ کو سرے سے ڈاکٹر ہی نہیں مانتا اس کے گھر بیل بجا بجا کے آپ کیا کر رہے ہیں, اس کو ٹیکا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پہلے بھائی اس کا حق پہلے ہے نا, اس کا حق تو پہلے ہے. اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جو آپ سے سیکھنے کے لیے آ رہا ہے اس کا حق پہلے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غرباء اور مساکین صحابہ کا خیال کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب بھی تھے, نابینا بھی. جب وہ آتے نا مجلس میں, آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی محفل میں آئے تو آپ کو ناراض ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی میں عرب کے سرداروں کو لے کے بیٹھا ہوا ہوں اور یہ میری محفل میں آ کے یہ اب میری توجہ اپنی طرف کر رہے ہیں, اور مجھے یہاں سے کیا, ان لوگوں کو تو اتنی مشکل سے میں نے بٹھایا, یہ جو دولت مند لوگ ہیں. لیکن اللہ کو اس پہ کیا آیا, اللہ نے ناراضی کا اظہار کیا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, کہ نبی کے چہرے پہ سلوٹیں آ گئیں, نبی نے رخ پھیر لیا اس بیس پر کہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہا ہے کہ آپ نے ان نابینا کے ساتھ ناگواری کا اظہار کیوں کیا. آپ کی دعوت تو تمام انسانوں کے لیے ہے, سردار اور غریب کا فرق اس میں نہیں ہے. وما یدریک لعلہ یزکا, آپ کو کیا پتا وہ آپ سے نصیحت سن کے ہدایت پر آ جاتا, وہ تو سیکھنے کے لیے آیا ہے. اور یہ جن لوگوں کو لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں عرب کے سرداروں کو, انت لہو تصدا, یہ تو مستغنی ہے, یہ تو سیکھنا چاہتے نہیں ہیں, لیکن آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں. کیا عجیب تنبیہ ہے نا. لیکن اس تنبیہ کے بعد کیا ہوا, زندگی بھر جب بھی عبداللہ بن ام مکتوم آئے آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے اور ان کا ایسا اکرام کیا, فرمایا ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی, یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے. عتاب کا لفظی ترجمہ ڈانٹنا ہے. میرے رب نے مجھے ان کی وجہ سے کیا کیا ہے, ڈانٹا. یہ اللہ کی نظر میں ان کا اتنا بڑا مقام ہے. ہمیں کوئی کسی کی وجہ سے ڈانٹ پڑے تو ہم کہیں گے اس کی وجہ سے ہوئی میری, ہم تو یہی کہیں گے نا میری بے عزتی کروائی تھی اس آدمی نے, دل میں نفرت آئے گی نا. لیکن نبی کے دل میں اللہ نے جب تنبیہ کی, عتاب کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, اکرام کر رہے ہیں. اس سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے, یہ دین کی دعوت دینے والوں کے لیے بڑی آزمائش ہے بھائی, بڑی آزمائش, کہ سب کو کیسے لے کے چلنا ہے ایکول. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت کی محفل میں بھی غریب زیادہ تھے, حالانکہ ہمارے حضرت خود بہت مالدار تھے. اتنا پیسہ تھا ہمارے حضرت کے پاس, نوٹوں کی گڑیاں, زمینوں سے جب آمدن آتی تھی نا ایسے گڈیاں رکھی ہوئی ہوتی تھیں, گاڑی بڑی لش پش قسم کی, کپڑے اور خوراک ایسی خاندانی. جب بھی ہم گھر جاتے تھے ایسی ٹائٹ خوشبوئیں آ رہی ہوتی تھی کچن سے, بہت ہائی فائی خوراک تھی حضرت کی. سیب کھاتے تھے نہار منہ, پاکستان میں ختم ہوتا ٹورنٹو سے منگواتے. وہ آیا تھا نا اسپین کا ناشتہ, تو ہمارے حضرت کے سیب جس ملک میں, یعنی اس پھل کا موسم یہاں ختم ہو گیا نا, تو حضرت آرڈر دیتے تھے جس ملک میں وہاں سے منگواؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا بڑا سیٹ دیکھا آپ نے, یہاں سیب نہیں ہے تو ٹورنٹو سے منگواؤ بھائی, وہاں سے آئے گا سیب. سیب ناشتے میں کھانا ہے, ہاف بوائل انڈا کھانا ہے, سیب کھانا ہے, بادام کھانے ہیں, خوراک بھی اچھی. اور گھر کا اندر, گھر اپنا ذاتی نہیں بنایا کیونکہ کہتے تھے مسافر خانہ ہے, اپنا گھر بنا کے کیا کرنا ہے. تو جو گھر تھا اسی کو بڑا خاندانی قسم کا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا. اے سی میں رہتے تھے ہر وقت. کسی ڈاکٹر نے کہا اے سی میں رہنا صحیح نہیں ہے, حضرت فرمایا میری جان بھی اے سی میں ہی نکلے گی, ٹھیک ہے نا. یہ مشورے, ہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, آپ خام ہمیں گرمی میں. تو اور واقعی اے سی میں ہی حضرت کا انتقال ہوا ہے. تو ایسی خاندانی خوراک رکھی ہوئی, لیکن جو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ان میں غریبوں کی فہرست, رکشے والے, جوڑیا بازار میں وہ کندھے پہ بوری پہ مال لوڈ کرنے والے. ہم حیران ہوتے, اتنے بڑے سیٹ ہیں, لیکن مریدوں میں زیادہ تر, کچھ تو تھے بڑے ہائی فائی, لیکن زیادہ تر کون لوگ تھے, غریب غربا, رکشے والے, ٹیکسی والے, موچی, یہ لوگ زیادہ آتے تھے. کیونکہ حضرت کا بیان اتنا کڑک ہوتا تھا کہ ڈیفنس والا ٹھہرتا ہی نہیں تھا ویسے بھی, وہ اس کو ہضم ہی نہیں ہوتا تھا. وہ ڈیفنس والے وہاں ٹھہرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا, ایسا کڑک بیان. جب حضرت کا پہلا دورہ ہوا نا امریکہ کا, تو لوگوں نے یہاں باتیں بنانا شروع کی, اصل میں ابھی جامعۃ الرشید بن رہا ہے نا, تو چندہ بھی تو آخر چاہیے نا, تو اس لیے کہاں جا رہے ہیں,
امریکہ جا رہے ہیں. حالانکہ حضرت امریکہ بیانات کے لیے گئے تھے, چندے کے لیے نہیں گئے تھے. میرا بھی لندن کا سفر تھا 5-6 سال پہلے, تو کسی نے وہاں مخبری کر دی ابھی یہ لندن آ رہے ہیں چندہ مانگنے کے لیے. تو وہ پتہ نہیں جس نے انوائٹ کیا تھا نا مجھے, اس کو کان میں بھر کے وہ سفر ہی رکوا دیا. حالانکہ میرا قطعاً کوئی چندہ مانگنے کا پروگرام نہ لندن میں تھا نہ ہانگ کانگ, جہاں جن ملکوں میں بھی گیا ہوں ابھی تک میرا کوئی سفر چندے کے لیے بولو نہیں ہوا. بلکہ الٹا بہت سے سفروں میں اپنا خرچہ اپنے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں ہم. اور ہمارے بار بار بتاتا ہوں بیان کے کوئی پیسے نہیں ہوتے. یہ بھی بہت سے لوگ, کیونکہ بہت سے ہاں پیسے بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس ملک جا رہے ہیں تو اتنے پیسے, وہاں سے ایک بیان کے اتنے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ کو ہم فلاں ملک میں بلانا چاہتے ہیں, آپ کے چارجز کتنے ہیں. تو یہ لوگوں کو ایک میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ پتہ نہیں علماء کو کیا سمجھتے ہیں. ایک ہمارے دوست تھے, مجھے اندرون سندھ بلایا بیان کے لیے, تو میرے دوست نے بھی کہا چلو آپ کے ساتھ چلتا ہوں. میں نے کہا چلو بڑی اچھی بات ہے. ان کے ابا تھے وکیل, تو انہوں نے اپنے ابا کو بتایا مفتی صاحب کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں. ان کے ابا نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو جانے کی. انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب کو تو پیسے مل رہے ہیں, تمہیں کیا مل رہے ہیں؟ کیونکہ وکیل تھے نا وہ, تو ہر چیز کو اسی حساب سے, فری میں کون جائے گا بھائی. تو مجھے انہوں نے آ کے بتایا, میں نے کہا بھائی کوئی پیسے ویسے نہیں مل رہے. تو پھر انہوں نے اپنے ابا کو بتایا, ابا مان کے ہی نہیں دے رہے. ابا کہہ رہے فری پھوکٹ میں کیوں جا رہا ہے؟ تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ثواب کے لیے بھی کوئی کام دنیا میں ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک عجیب سا حساب کتاب بن گیا ہے. تو کوئی پیسے ویسے نہیں ہوتے. تو ہمارے حضرت اتنے مالدار, اور میں نہیں کہہ رہا مالداروں کا تعلق نہیں تھا, فوج کے بڑے بڑے افسر حضرت سے بیعت تھے اور بڑے بڑے کروڑ پتی تاجر حضرت سے بیعت تھے, لیکن زیادہ کون تھے؟ رکشے ٹیکسیوں والے. اور آپ حضرت کی محفل دیکھتے تو آپ کو غریب غریب چہرے اس میں نظر آ رہے ہوں گے. اور طلبہ تو اکثر ہوتے ہی غریب ہیں بیچارے, وہ تو ویسے ہی فاختہ کے بچے کہتے تھے حضرت طلبہ کو, معصوم سے چہرے نہیں ہوتے غربت کی وجہ سے عجیب سا, تو فاختہ کے بچے لگتے ہیں دیکھنے میں. یہ پیسے, وہ مولوی صاحب کا میں نے سنایا تھا نا, حضرت کہتے تھے ان سے شادی کیوں نہیں کرتے, تو ایک دن جل کے کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے. شادی کہاں سے, پیسے ہی نہیں ہے. مشورہ دینا آسان ہے, پیسے ہوں گے تو شادی ہوگی نا. تو حضرت ان کا بھی قصہ بہت سناتے تھے کہ دیکھو. تو اور کوئی فرق نہیں تھا کہ آگے کون بیٹھے گا, غریب غریب لوگ جو پہلے آ گیا. دیکھو مسجد میں اب تک یہ ہوتا ہے, یہ بھی اسلام کا حسن ہے. دنیا میں ہر عبادت گاہوں میں فرق ہے, لیکن مسجد ایک واحد ایک جگہ ہے. اب یہاں جیسے بیان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ڈیفینس کا بیٹھا ہوا ہوگا, کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہوگا. یہاں ایسے ڈاکٹر بھی آئے ہیں, بڑے بڑے ریسرچ سینٹروں میں ہوتے ہیں وہ, لیکن نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے. اور مولوی صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اسلام کا حسن ہے نا, کہ کروڑ پتی آدمی نیچے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اسی کے ساتھ ایک رکشے والا بیٹھا ہوا ہوگا, ہیں بھائی. ایک آدمی جس کے بحریہ ٹاؤن میں 25 مکان ہیں وہ بھی نیچے بیٹھا ہوا ہوگا, اسی کے ساتھ ایک چوکیدار بیٹھا ہوا ہوگا. تو یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آج بھی اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جس نے امیر اور غریب کا فرق بولو مٹا دی. نمازوں میں بھی ایسا ہی ہے. حرم میں ایک دفعہ, حرم میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلی صف میں نا کچھ خاص قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں مسجد حرام میں. امام حرم کے پیچھے حکومتی کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہ اس لیے تاکہ سیکیورٹی ہو. وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے کھڑے ہوتے ہیں نا, ہر آدمی کو اجازت دیں گے کہ ایسا نہ ہو کوئی دشمنی نکال لے امام حرم سے, کیونکہ بڑی مشہور شخصیت ہے. ظاہر ہے جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کی دشمنیاں بھی زیادہ ہوتی ہے. تو ہمارے حضرت وہاں کا ایک دلچسپ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میں سعودی عرب گیا وہاں عمرہ کرنے نا, تو حرم میں نا ایک بدو, ایک عام آدمی تو ان سے بحث نہیں کر سکتا, عربی بحث کر سکتا ہے. تو ایک بدو امام حرم کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. بدو نہیں, دیہاتی جو عربی ہوتے ہیں, امام حرم کے. حضرت اس کا بڑا مزے لے کے واقعہ سناتے تھے اس کی سادگی پہ نا. تو وہ امام حرم کے پیچھے جب آ کے کھڑا ہوا ہے تو شرطوں نے اس کو ہٹایا, اس لیے نہیں کہ تم دیہاتی ہو یا تم غریب ہو, اس لیے نہیں, سیکیورٹی کے نقطہ کہ بھئی یہاں مخصوص لوگ کھڑے ہوں گے حرم, امام حرم کی حفاظت کے پیش نظر. جیسے ہمارے حضرت کی سیکیورٹی بہت سخت تھی, تو حضرت کے دائیں بائیں ہر ایک کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی. خطرہ ہوتا ہے نا کوئی بھی حملہ کر دے, تو اس میں خاص طلبہ تھے, ان کو تھا کہ آپ لوگ یہاں کھڑے ہوں گے, اور ایک لال کارپٹ بچھا دیا تھا کہ اس کارپٹ پہ غیر متعلقہ افراد نہیں آ سکتے. وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے. تو وہاں بھی سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے یہ شرط ہے کہ امام حرم کے پیچھے چند مخصوص لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ دیہاتی پہلے آگے بیٹھ گیا, اب اس کو شرطیں ہٹا رہے ہیں, ہٹ جا. تو دیہاتی کیا کہتا ہے شرطوں سے, گل لا الہ الا اللہ, گل کہتے ہیں نا وہ, کلمہ پڑھو لا الہ, وہ شرطوں کو سمجھا رہا ہے. کیا مطلب, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں یہ فرق نہیں ہے کہ پہلی صف میں کون اور دوسری, جو پہلے آ گیا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا.
تم جو اللہ کے گھر میں غریب آدمی, وہ تو بیچارہ کسی اور اس میں لے کے جا رہا تھا, غریب کو پیچھے ہٹا رہے ہو, حکومتی بندے کو آگے لے کر آ رہے ہو, گویا تم شرک کر رہے ہو, تم کلمہ پڑھ کے دوبارہ اسلام قبول کرو. ٹھیک ہے نا. اب وہ شرطا کہہ رہے ہیں میں اس کو ہٹا رہا ہوں اور مجھے کیا پڑھا رہی ہے, کہہ رہا گل لا الہ الا اللہ, گل لا الہ الا اللہ. حضرت وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے, حضرت کو بڑا اچھا لگ رہا تھا اس کا یہ منظر نا, کہ اس دیہاتی آدمی کو اللہ نے کتنی عقل دی ہے کہ بھائی حرم میں اگر امیر غریب کا فرق کیا یا سرکاری اور غیر سرکاری کا فرق کیا, یہ تو کیا ہے, اللہ کے ساتھ گویا کہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ تم ان کو شریک کر رہے ہو, یعنی اللہ اتنا بڑا, تم نے ان کو بھی بڑا بنا دیا, یہاں تو سب ایک جیسے ہیں. تو وہ شرطا بھی حیران کہ اس کو کیسے سمجھاؤں میں بھائی, یہ تو اس کو اتنا تو ایمان اور کفر کا مسئلہ. وہ شرطا پھر ہٹائے, وہ کہہ رہا ہے قل لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھ کے اسلام, اس کو کافر بنا دیا شرطے کو. پھر پتہ نہیں وہ ہٹا کہ نہیں ہٹا, مجھے لگ رہا ہے وہ نہیں ہٹا ہوگا, وہ تو اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا رہا ہے, وہ تو پھر مرتد ہونے کے حکم جاری کر دے گا اس کے اوپر. تو اسلام کا حسن ہے کہ عبادت گاہوں میں کوئی فرق بولو نہیں رکھا, سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. مسجدوں میں نہیں ہے کوئی, ہاں جہاں کوئی فرق ہے تو وہ غلط ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے چندہ سیٹھ صاحب نے زیادہ دیا ہوا ہے, ان کے لیے دعائیں. ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو دعا کا اسٹائل امام صاحب, یا اللہ وسیم بھائی کے تمام گناہوں کو معاف فرما, انہوں نے اتنا مسجد میں پیسہ دیا ہے, اے اللہ سلیم وسیم میں اپنی طرف سے نام لے رہا ہوں, ان کا اصل میں نام. تو ہمیں سنتیں پڑھتے ہوئے ہنسی روکنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ یار یہ تو پوری رپورٹ دعاؤں میں پیش کر رہے ہیں. بھائی جس نے دے دیا بس ٹھیک ہے, اس کو تھوڑے سے شکریہ ادا کر دو, اکرام کر دو, بہت شکریہ آپ کا, حوصلہ افزائی کر دو بس. اور کوئی غریب آدمی کا نام آئے تو درمیان میں تھوڑا سا. تو یہ ہے اسلام کی دعوت کہ دعوت میں امیر غریب کا فرق نہیں ہوگا. اور ایک اور بات یاد رکھو, یہ صرف داعی کے لیے حکم نہیں ہے, ہر پہلو میں یہ حکم ہے. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ولیمے کی لوگوں کو دعوت دو تو فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے, غریبوں کو نہ بلایا جائے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محلے کے سارے غریبوں کو آپ جن سے تعلق نہیں بھی ان کو بلا لیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوست احباب میں کچھ امیر لوگ ہوتے ہیں اور کچھ غریب, جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں. رشتہ داروں میں کچھ امیر ہوتے ہیں, کچھ بولو نا یار غریب. تو جب ولیمے میں دعوت دی جاتی ہے تو امیر یا غریب ہونے کی حیثیت سے دی جاتی ہے, یہ تعلق کی بیس پہ دی جاتی ہے, تعلق کی بیس پہ نا. تو آپ کا تعلق اگر اس سے بھی ہے تو یہ کیا بات ہے کہ اس سیٹھ کو تو آپ بلا رہے ہو اور دوسرے کو نہیں بلا رہے. تو اس ولیمے کو نبی نے کیا قرار دیا؟ بدترین ولیمہ, برا ولیمہ ہے یہ. دیکھو اللہ کی نظر میں کتنی اہمیت ہے غریب آدمی کی, کہ انسانیت کی بیس پہ آپ نے فرق بولو نہیں کرنا ہے. اسی طرح آپ کے دولت مند رشتہ دار ہیں, کچھ غریب رشتہ دار ہیں. دولت مند رشتہ داروں کو بڑا بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, جب وہ آتے ہیں تو گھر میں بٹھایا بھی جا رہا ہے, چائے بھی پلائی جا رہی ہے. تو آپ ان کا اکرام رشتہ داری کی بیس پہ کر رہے ہو نا, تو یہی اکرام کس کو بھی کرنا ہے بولو؟ یہ غریب کا بھی کرنا ہے آپ نے. آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی غریب ہیں تو ان کو بھی وہی پروٹوکول دینا ہے, کیونکہ رشتہ داروں کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے وہ رشتہ داری کی بیس پہ دیا جا رہا ہے, وہ دولت کی بیس پہ نہیں دیا جا رہا. لیکن آج لوگ فرق کرتے ہیں. باپ فرق کر رہا ہوتا ہے اپنی اولاد میں, جو دولت مند بیٹا ہے اس سے محبت زیادہ, جو غریب بیٹا ہے اس سے محبت کم. بعض باپوں کو ہم نے دیکھا یہ کرتے ہوئے. جو غریب بیٹا اگر اپنی حرکتوں سے ہے پھر تو ٹھیک ہے کہ بیٹا کم بخت کرتا کچھ نہیں ہے, گٹکے کھاتا ہے, گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے, اس کو تانے دینا, اس کو جو ہے نا اس کی حوصلہ شکنی کرنا, وہ تو ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر ہے کچھ کر نہیں رہا, کسی کام کا نہیں ہے. لیکن میرے بھائی اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو رزق کے دروازے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. پھر اس میں اور امیر بچے میں فرق کرنا, میں نے تو دیکھا ہے بعض نالائق ہو کے امیر ہوتے ہیں اور بعض لائق ہو کے کیا ہوتے ہیں بچے غریب ہوتے ہیں. تو باپ اس میں فرق کر رہا ہوتا ہے, مائیں فرق کر رہی ہوتی ہیں. جو پیسے والا بیٹا ہے اس کی ہر غلطی برداشت, اور جو غریب بچہ ہے اس کا اچھا عمل بھی اماں کو کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ کھٹک رہا ہوتا ہے اماں کو. تو جب ایک اجنبی آدمی میں امیر اور غریب میں فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اپنی اولادوں میں امیر غریب کی بیس پہ فرق کرنے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ بہت مشکل ہے. بہن بھائیوں میں فرق کرنے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ بہت ہو رہا ہے بھائی مارکیٹ میں. بھائی جو پیسے والا آ گیا تو بیٹھ یار, تو ہمارے ساتھ بھی کبھی بیٹھ جایا کرو بھائی صاحب, بھائی جان. غریب آ گیا پھر کم بخت بیٹھ کے ٹائم ضائع کرے گا. تو رشتہ داری اللہ کے لیے جوڑی جاتی ہے, تو اس میں امیر غریب کا فرق نہیں کرنا. سمجھتے ہو؟
آپ کے کلاس فیلوز ہیں تو اس میں جو ہے غریب کے ساتھ ناانصافی کرنا اور امیر کے ساتھ کو پروٹوکول دینا یہ اچھا عمل نہیں ہے. البتہ یہ ایک دو چیزیں اس میں نوٹ کرنے کی ہیں تاکہ بات مکمل ہو جائے. یہ ایک انسانی نیچر ہے کہ وہ جس اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے نا اس کی دوستی پھر اسی اسٹینڈرڈ کے لوگوں سے ہوتی ہے. یہ برا عمل نہیں ہے. جیسے آپ مالدار ہیں تو اکثر آپ کی دوستی کن لوگوں سے ہوگی؟ مالداروں سے ہوگی. یہ برا نہیں ہے. اس بیس پہ اگر آپ مالداروں کو بلا رہے ہو کہ میرے دوست ہی سارے مالدار ہیں تو یہ غلط نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی دوستی کسی اور بیس پہ غریب سے بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کوئی غریب آدمی ہے لیکن اس نے آپ کا کوئی کام بنا دیا, آپ کو دوستی ہو گئی اس سے. اب آپ ولیمہ کر رہے ہو, مالدار سے دوستی تو مال کی بیس پہ تھی, اس سے دوستی کسی اور بیس پر ہے, لیکن ہے تو نا. اب آپ نے فرق کیا تو اللہ کے نبی اس دعوت کو بدترین دعوت قرار دے رہے ہیں. تو ایک الگ بات ہے کہ عام طور پر انسان دوستی انہی سے لگاتا ہے جس کا جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. یہ برا نہیں ہے. آپ کے کلاس آپ اگر مالدار ہیں, آپ کے کلاس فیلوز میں جو مالدار بچے ہیں تو ان سے آپ کی آٹومیٹکلی دوستی ہوگی, مزاج ملے گا نا. وہ باتیں اوپر کی کریں گے, یہ انڈے والے برگر کی بات کرے گا, وہ بات کرے گا پیزے کی, تو وہ میچنگ نہیں ہو رہی نا. وہ کہے گا یار یہ انڈے والے برگر سے بات شروع کرتا ہے, ختم بھی کہاں کرتا ہے, انڈے والے برگر پہ آتا ہے. تو یہ ایک انسانی نیچر ہے کہ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا. ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے پیش آیا کرو. امیر یا غریب کا فرق نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ بعض لوگوں کی معاشرے میں عزت زیادہ ہوتی ہے, بعض کی عزت نسبتاً کم ہوتی ہے. تو جس کی نسبتاً کم ہے اس کو تھوڑی رسپیکٹ دے دیں گے تو بھی وہ سمجھے گا میری عزت ہو رہی ہے. جس کی عزت زیادہ ہے اس کو رسپیکٹ زیادہ دینی پڑے گی, اگرچہ وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں, کیسے سمجھائیں؟ اللہ نے کسی کو کوئی عہدہ دیا ہے نا, جیسے کہ علاقے کا ایس ایچ او ہے, تھانے دار ہے, آفیسر ہے, وہ آپ سے ملاقات کے لیے آتا ہے, مولانا میرے پاس آتا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو فرض ہے عالم پر کہ اس کو تھوڑا پروٹوکول دے, کیونکہ وہ عادی کس چیز کا ہے؟ پروٹوکول کا. اب وہ آ رہا ہے, ہم نے اس کو ایس ایچ او صاحب آئے مفتی صاحب کے گھر پہ گھنٹی بجا رہے ہیں, مفتی صاحب ہاں جی کیسے, میں ایس ایچ او آیا ہوں مفتی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. اول تو میں ایک اصول ہے کہ چاہے میرا کوئی بھی, میں کہہ رہا ہوں میرا باپ بھی آ جائے, باپ تو آئے گا تو میں تو اکرام کروں گا بھائی. ایک محاورہ ہے نا, باپ بھی آ جائے, مراد سچی مچی کے ابا نہیں ہوتے. ابا آئیں تو ان کو تو ہم باہر بٹھائیں گے تو چپیٹ لگائیں گے کھینچ کے, صحیح ہے نا. تو اصول یہ ہے کہ کوئی بھی آ رہا ہو بے وقت آئے تو میں ملتا ہی نہیں ہوں, چاہے وہ ایس ایچ او آ رہا ہو, چاہے وہ کوئی بھی آ رہا ہو. اصول یہ. لیکن جب آپ کسی سے مل رہے ہیں تو حدیث کہتی ہے, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو جس لیول کا ہے اس کو عزت اسی لیول کی دو. آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ایکول نظام نہیں ہوا, یہ ایکول ہے اس لیے کہ جو آدمی جو معاشرے میں کم گریڈ کا ہوتا ہے نا, اس کو زیادہ عزت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے تھوڑی سی عزت بھی کیا ہوتی ہے؟ بہت ہوتی ہے. اور جو زیادہ عزت والا ہے اس کو اس کے لیول سے تھوڑی کم دے دی تو یہ عزت نہیں ہو, اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے. اور بے عزتی کیا ہے؟ بری چیز ہے نا. تو بے عزتی اصل میں بے عزتی حرام ہے, ناجائز ہے, اور بے عزتی کا معیار ہر دوسرے آدمی کے حق میں مختلف ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ابا نے آپ کو بولا کہ بیٹا پانی لے کر آ, آپ نہیں لے کر آؤ, یہ ابا کی بے عزتی ہے یا نہیں ہے؟ چھوٹے بھائی نے بولا بھائی جان آج مجھے پانی پلاتے ہیں, آپ نے کہا چل بے, تو چھوٹا بھائی بے عزتی محسوس کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہ کہے گا یار بڑا بھائی ہے تو چلو خود ہی اٹھ کے پی لیتے ہیں. تو دونوں کام ہو رہے ہیں لیکن ایک کے حق میں ناجائز, دوسرے کے حق میں جائز ہے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے اخلاق میں, لیکن اکرام اور عزت میں باپ کا درجہ ماں سے زیادہ ہے. بہت مشکل ہے. مثال کے طور پر ماں گھر میں آئے, آپ احترام میں کھڑے ہو جائیں, اچھی بات ہے, نہیں کھڑے ہوں تو بھی اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. لیکن باپ جب آئے تو اکرام میں کیا ہونا ہے؟ آپ نے کھڑے ہونا ہے. اس کو رسپیکٹ کیا دینی ہے؟ زیادہ دینی ہے. 2 وجہ سے کہ مرد ہے اور گھر کا سربراہ ہے. دوسری بات یہ کہ باپ تھوڑی سی بے اکرامی کو بھی بہت زیادہ سمجھتا ہے, ماں تھوڑی سی بھی بے اکرامی کو زیادہ, وہ عورت ہے نا, وہ محبت کا عنصر اس میں زیادہ ہے, لاڈ پیار کا عنصر اس میں زیادہ. تبھی لوگ اپنے دل کی باتیں ماؤں سے شیئر کرتے ہیں, ابا سے اگر چمیٹ پڑے گا نا ابا اپنی بے عزتی سمجھتا ہے کہ اپنی سیٹنگ آگے مجھ کو بتا رہا ہے. تو باپ جو ہے نا, یہ مرد ہے نا, مرد اکرام زیادہ چاہتا ہے کہ میری عزت زیادہ ہو. یہ نیچر ہے, خواتین کو اس پہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے, یہ مرد کی نیچر ہے کہ وہ چاہتا ہے میری عزت کیا ہو, گھر میں زیادہ ہو. عورت چاہتی ہے مجھے محبت زیادہ ملے, عزت بے شک زیادہ نہ بھی ملے, محبت مجھے زیادہ ملے. تو اللہ نے اسی حساب سے حکام دیے کہ ماں کو
سے اخلاق, میٹھے لہجے میں ماں سے بات کرو. باپ سے تھوڑا میٹھا لہجہ نہیں بھی ہو, ٹو دا پوائنٹ بات کی آپ نے, ابا کو جواب دے دیا, ابا کہے گا بس, ابا زیادہ بولنے بھی نہیں دیں گے نا. ماں تو کہتی ہے کہ جتنا سوال پوچھوں اس میں خوب مسالہ لگا کے لمبا جواب چاہیے مجھے, وہ تو گپ شپ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے آپ کے ساتھ. ابا تو اپنے آگے بیٹھے آرام سے, پوچھا بھائی رپورٹ پیش کرا, رپورٹ پیش, چل دفعہ یہاں سے بیٹھے, مجھے کام کرنا ہے اپنا. تو باپ کو عزت زیادہ چاہیے ہوتی ہے, ماں کو محبت زیادہ چاہیے ہوتی ہے, یہ نیچر ہے. تو اس لیے علماء, کیونکہ علماء زیادہ اسلام کو سمجھتے ہیں نا, انہوں نے فرمایا کہ جہاں عزت کا معاملہ آئے گا تو باپ کو اکرام ماں سے زیادہ کرنا ہے. جہاں میٹھے لہجے میں بات کرنے کی بات آئے گی تو حدیث سے ثابت ہے کہ باپ سے بات کرتے ہوئے اگر کلام میں 1 چمچہ چینی ڈالتے ہیں تو ماں سے بات کرتے ہوئے کتنے چمچے؟ 3 چمچے چینی, 3 گنا حق زیادہ ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, اگر کوئی کسی مفتی کے پاس, کسی عالم کے پاس کوئی ایسا آدمی آتا ہے جس کو اللہ نے دنیا میں عہدہ دیا ہے, تو اس عالم پر واجب ہے کہ اس سے اسی عہدے کے حساب سے اس کو عزت دے. لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں, ہاں اس دن رکشے والا آیا تھا تو مفتی صاحب نے نا صحن میں بٹھا کے چائے پلا دی تھی, اور SHO صاحب آئے تو آفس میں بٹھایا. بیان میں تو کہتے ہیں امیر غریب کا اسلام میں کوئی فرق, یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کا اعتراض. تو انزل الناس منازلہ, آفس میں تو میں سب کو ہی بٹھاتا ہوں, چاہے رکشے والا ہو یا کوئی SHO صاحب ہو, اور جب موڈ نہیں ہوتا تو SHO کو بھی یہیں صحن میں بٹھاتا ہوں میں, یہ تو دیکھ لیں. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی فرق کرے تو یہ فرق برا بولو نہیں. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید جب بڑا ہوا نا, وہ بہت تعلقات بھی ہوئے, تو جامعہ میں باقاعدہ ایک گیسٹ روم بنا, صوفے لا کے ڈالے گئے. بڑے حضرات نے کہا بھائی بہت سے حکومتی لیول کے لوگ آتے ہیں, ان کی پینٹیں اتنی ٹائٹ ہوتی ہیں کہ وہ نیچے بیٹھے نہیں پاتے, وہ کلا بازیاں کھا کے کیا ہو جائیں گے, گر جائیں گے, کیونکہ وہ کارپیٹ میں علماء تو نیچے بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں نا. کہا یہ ان کے لیے کیا ڈالا جا رہا ہے, صوفے. تو اس پہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا, اچھا یہ تو سرکاری پٹھو ہیں, پہلے تو ہمیشہ کارپیٹ پہ نیچے بیٹھا کرتے تھے, اب کیا آ رہے ہیں مدرسوں میں, صوفے آ رہے ہیں. تو بھائی مدرسے میں جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ صوفوں پہ ہی بیٹھ کے اپنی عزت محسوس کرتے ہیں, ان کو نیچے بٹھاؤ گے تو ان کی وہ پینٹ ہی اجازت نہیں دیتی اور وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. ایک عام بیچارہ رکشے والا وہ آرام سے نیچے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ جو جس لیول کا آدمی ہے اس کو عزت بھی اسی لیول کی چاہیے. اس لیول سے کم آئیں گے تو یہ نہیں کہ عزت کم ہو رہی ہے, بلکہ بے عزتی ہو رہی ہے اس کی, وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو یہ جائز ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا استغنا بڑا خاندانی تھا, کسی لالچ میں نہیں آتے تھے, لیکن جب کوئی گورنمنٹ کا آفیسر آتا تھا نا تو حضرت اس کے استقبال میں کھڑے ہوتے تھے, وہ بڑی عزت. حالانکہ بڑے بڑے کرپٹ قسم کے لوگ بھی آتے تھے, لیکن بھائی اللہ نے ایک مقام دے دیا ہے تو ہمیں اس کے حساب سے اس سے بات کرنی پڑے گی. پھر الگ بات ہے کہ آپ اس کو بند کمرے میں جا کے سمجھائیں, ڈانٹیں کہ تم غلط کر رہے ہو, نصیحتیں بھی کرتے تھے, لیکن عزت دیتے تھے. تو کوئی بھی بڑے عہدے کا آدمی آئے گا تو اسلام کا حکم یہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا. عرب کے جب سردار آیا کرتے تھے نا آپ سے ملنے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیا لباس پہنتے تھے, حدیث میں آتا ہے, اور اپنے بالوں کو بنایا کرتے تھے جب عرب کے سردار آیا کرتے تھے. امی عائشہ فرماتی ہیں ایک دفعہ آپ کو آئینہ نہیں مل رہا تو آپ نے کنویں کے پانی میں دیکھ کے اپنے سر کے بالوں کو صحیح کیا ہے. پانی میں بھی عکس آتا ہے نا, کیوں بھائی سردار آ رہے ہیں نا, سردار, تو ان پہ اثر بھی لباس کا پڑے گا. عام بیچارہ کوئی غریب آدمی وہ لباس نہیں دیکھتا, وہ لباس سے متاثر نہیں ہوتا, اس کے پاس خود لباس نہیں ہو گیا, بھائی کچھ دھوتی بنیان میں بھی آ جاؤ, ہمارا مسئلہ حل کرو اور نکل جاؤ, وہ ان چیزوں سے. لیکن جو سردار لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں لباس کی اور حلیے کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قبیلے کا سردار آ رہا ملنے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الگ لباس تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنتے اور اپنے حلیے کو بھی درست کرتے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عام لوگوں کے میں تبلیغ کے لیے لوگوں کو بھیجتے تو کسی کو بھی بھیج دیتے, لیکن جب حکمرانوں کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجتے نا, فارس کے بادشاہ کے پاس بھیج رہے ہیں اور مختلف ملکوں میں جو آپ سفیر بھیج رہے ہیں, وہ سفیر تاریخ کی کتابوں میں 14-15 سفیروں کے نام آتے ہیں جو نبی کے سفیر بن کے گئے ہیں. وہ تمام کے تمام پرسنالٹی کے لحاظ سے اپنے وقت کے خوبصورت ترین لوگ تھے. وہ سمجھ رہے ہو, اتنے خوبصورت ایسی پرسنالٹی, اس لیے کہ سردار کے پاس جا رہے ہیں, بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں. بادشاہوں کی نظر میں پرسنالٹی کی بہت ویلیو ہوتی ہے, وہ شخصیت سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. اب آپ امریکہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجا, آپ نے سفیر جس کو آپ نے بنا کے بھیجا وہ بیچارہ, اس کا قد کتنا ہے, 4 فٹ. ایک مثال ہے, ایک مثال ہے, کوئی قد کا چھوٹا ہونا برا نہیں ہے, لیکن یہ انسانی نیچر ہے کہ آپ کے پیغام کا اس پہ اثر نہیں ہوگا. کوئی لہیم شہیم آدمی آ رہا ہو نا سمجھانے کے لیے,
لہیم شہیم قد آور آدمی کسی کو بات سمجھانے کے لیے جا رہا ہو تو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے انسان کے. ایک چٹکلا سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے استاذ ہیں حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب نا, بڑے لہیم شہیم ہیں, قد بہت اونچا ہے ان کا ماشاء اللہ, بڑی پرسنالٹی ہے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. تو ایک دن گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے, ایک سائیکل والا نا آگے, وہ راستہ ہی نہیں دے رہا ان کو, یہ ہارن بجا رہے ہیں, وہ راستہ ہی نہیں دے رہا, کیونکہ ان کو یہ پورے نظر ہی نہیں آ رہے اس کو. یہ وہ پیچھے مڑ مڑ کے نا دیکھ بھی رہا ہے, غصہ بھی کر رہا ہے. استاذ ہمارے ہارن کہہ رہے ہیں بھائی ہٹ رہے ہیں, وہ نہیں, وہ بس ویسے ہی نا مولوی دیکھ کے کہ یار تھوڑا سا کھیلو ان سے. جب زیادہ ہارن دیے تو پھر سائیکل روک کے کھڑا ہو گیا اور سنانے لگا نا, کر لے کیا کرنا ہے. تو ہمارے استاذ کہتے ہیں میں نے کہا چلو میں نکلتا ہوں. تو اب جب دروازہ کھول کے نکلے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہے نا. تو کافی ٹائم ان کو نکلنے میں ہی لگ رہا ہے, قد ماشاء اللہ اچھا. تو وہ ایسا بھاگا ہے نا, پہلے تو کھڑا ہوا تھا بھائی بات کرنی ہے, جیسے ہی پرسنالٹی دیکھی ہے مارکیٹ سے ایک دم شارٹ. تو یہ اثر پڑتا ہے. تبلیغ کے لیے آپ جا رہے ہیں, پرسنالٹی ایسی ہے, بات کہے بغیر ہی بات کیا ہو گئی, سمجھ میں آ گئی. جیسے اس کی سمجھ میں آ گئی تھی, ابھی کچھ کہا نہیں انہوں نے, اس کی سمجھ میں آ گیا بھائی میں جا رہا ہوں, بھاگ گیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف ملکوں میں سفیر بھیجے ہیں, ایک سفیر تو اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر کے دور حکومت میں حضرت عمر نے مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی. غالباً دہیہ کلبی تھے, یہ کوئی اور نام تھا, نام ذہن سے نکل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ داخلے پر پابندی لگا دی. عورتیں فتنے میں مبتلا ہو رہی تھیں ان کو دیکھ کے, ایسی جوانی اور ایسی مردانہ وجاہت تھی کہ آپ کو حضرت عمر کو یہ ڈر تھا مدینہ میں کچھ خواتین ان کو دیکھ کر فتنے میں عشق میں مبتلا ہو جائیں گی. تو ان کو حکم تھا منہ چھپا کے مدینہ میں آیا کریں. آپ اندازہ لگاؤ, مدینہ جو تقویٰ کا شہر, اس میں ان پاکیزہ عورتوں کے عشق میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو جس شخصیت کو دیکھ کے, وہ شخصیت جب فارس کے بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو کر اسلام کا پیغام پہنچاتا ہوگا تو کیسا اثر پڑتا ہوگا کہ نہیں پڑتا ہوگا. نہیں یار یہ بات تو رہنے دو, جیسے چل رہے ہو نا ویسے ہی چلتے رہو. خیر بات میں ختم کرتا ہوں. تو یہ کچھ چیزیں مستثنیٰ ہیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی آ رہا ہے تو اس کو کم درجے کی عزت دو گے تو وہ کم درجے کی عزت آپ کے لحاظ سے تو عزت ہے, اس کے لحاظ سے کیا ہے, بے عزتی ہے. اس کو آپ نے دھوپ میں کھڑا کر دیا, وہاں بٹھا دیا, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی ایسا شخص آیا ہوا ہے جو ایک عہدہ رکھتا ہے, اس نے کبھی یہ بے عزتی دیکھی نہیں ہے, تو یہ نیچرل ہے, یہ بری چیز نہیں ہے. اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب کے سرداروں کو عزت دیا کرتے تھے, پروٹوکول دیا کرتے تھے. میں نے بتایا اپنا حلیہ تبدیل کر لیا کرتے تھے. اس میں ایک نیت یہ بھی ہوتی تھی کہ پیغام سے وہ زیادہ متاثر ہوں گے. تو آج لوگ علماء پہ اس قسم کی بہت انگلیاں اٹھاتے ہیں, اور کہ جو ہے نا یہ لباس پہ بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور گاڑیوں پہ بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو علماء کی عزت دیکھ کے خوش ہوا کرو بھائی. اگر کسی عالم کے پاس اچھی گاڑی ہے تو اس سے یہ کیا ہے, اچھی بات ہے نا, خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور دے. اس میں حسد میں آنا, اور کوئی عالم کسی حاکم کے پاس جا کے سمجھا رہا ہے اس کو, تو کوئی بری بات نہیں ہے. یہ نہیں کہا کرو کہ یہ چمچا گیری کر رہے ہیں. بھائی چمچا گیری جب ہے جب اپنے فائدے کے لیے مل رہے ہو, جا کے اس سے کوئی مالی مفاد لینا چاہتے ہوں, اس کو دین پہ لانے کے لیے مل رہے ہوں, اس سے 1 روپے کا مفاد نہ ہو, تو یہ چمچا گیری نہیں ہے بلکہ یہ عین اسلام کی دعوت ہے. یہ تو لازم ہے پہنچانا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج سارا بیان اسی پر ہو گیا کیا ہے. اور تو ایک پڑیا پکڑا دی, پڑیا ملے گی, وہ بیچارہ پڑیا کے چکر میں خود بھی پھٹ گیا. یہ دہشت گردوں نے سنا ہے میں نے واللہ عالم کہ ہیروئنچیوں کو بہت استعمال کیا. تو ہیروئنچی جو تھے ہم جب بچپن میں دیکھتے تھے وہ برساتی نالوں کے اندر بیٹھے ہوتے تھے, برساتی نالوں کے اندر ہیروئنچی بیٹھے ہوتے تھے, اور منہ میں بھی ان کے پائپ ہوتا تھا. تو اس زمانے میں بچپن میں ایک ڈرامہ آیا تھا, میں نے توبہ کی ہوئی ہے, پرانی باتیں کبھی کبھی بتا دیتا ہوں. اس میں ایک ہیروئنچی کو گانا گاتے ہوئے دکھایا کہ وہ مست ہے, ہیروئن میں پی ہوئی ہے, اس نے پائپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے منہ میں بھی پائپ ہے جس میں چرس ہے. تو کہہ رہا ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں, میرے منہ میں پائپ ہے. ٹھیک ہے, اسی کو انجوائے کر رہا ہے وہ. کہہ رہا ہے یہ نعمت کس کے پاس ہوگی کہ پائپ کے منہ میں بھی ہو اور پائپ بھی اس کے منہ میں ہو. بھائی ایک ہی وقت میں ایک چیز منہ میں ہو سکتی ہے نا, یا تو آپ اس کے منہ میں ہو یا وہ آپ کے منہ میں. لیکن کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ اللہ کی قدرت عجیب ہے, میں پائپ کے اندر بیٹھا ہوں اور پائپ میرے اندر گھسا ہوا ہے. تو ایک ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا, وہ بھی مست ایسے پڑا ہوا ہے نا خوش, تو اس ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ اتنے خوش ہوتے ہو پی کے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں. تو ہیروئنچی کہتا ہے تو ابھی کہاں بیٹھا ہوا ہوں میں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے یہ لوگ نشے میں دیوانے ہو جاتے ہیں اور سارے غم بھلا دیتے ہیں, تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت میں اسی طرح دیوانہ ہو جائے اور سارے غموں کو بھلا دے. بولے بھائی میرا مقصود
میرا مطلوب، میرا محبوب، میرا معبود صرف اللہ کی ذات ہے. مجھے جنت مطلوب ہے. یہاں مجھے 1000 گز کا بنگلہ نہ ملا، جھونپڑی میں گزارا کر لوں گا. جنت کے محلات مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. یہاں مجھے کالی کلوٹی مل گئی. ایک بندہ آیا، میں میری بیوی بہت ہی بدصورت ہے، میں کیا کروں، پھنس گیا ہوں میں نے کہا صبر کرو، تم کون سا اتنے حسین ہو. ہمارے جو ہے نا ایک جامعہ میں ایک لڑکا تھا، اس کی شادی ہوئی تو ہمارے استاذ کے پاس آیا. اب اس کو شرم بھی آ رہی تھی کیونکہ استاذ تھے بڑے پیر و مرشد. تو وہ استاذ ہمیں واقعہ سنا رہے تھے، کہہ رہے میرے پاس آیا اور بڑا شرما رہا ہے، بڑا میں حضرت میں بڑا پریشان ہوں، میں یہ وہ بہت مشکل نا. مجھے بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا میری شادی ہوئی ہے، میں نے بغیر دیکھے کی اور مجھے بیوی پسند نہیں آ رہی، شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ کبھی اپنی شکل دیکھی آئینے میں؟ ٹھیک ہے نا. تو کہتے اس نے کہا ہاں میں نے دیکھی ہے. کہہ رہے ہیں اب اس نیت سے دیکھو کہ میں کیسا ہوں. ایک تو ویسے ہی دیکھتا ہے نا انسان بال سیٹ کرنے کے لیے یا کچھ منہ پہ کچھ لگا ہوا تو نہیں. اس نیت سے دیکھو کہ کیا میں بھی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جس کو کوئی خوبصورت ملے. اس نیت سے اب جا کے دیکھو اپنے نئے نقش نا، پوری ناک کا سائز وائز سب چیزیں چیک کرنا، جا کے کلر ولر بھی دیکھنا اچھی طرح سے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے دیکھا اور آ کے کہا الحمدللہ میں مطمئن ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے نا، کہ اس ڈیزائن میں مجھے یہ بھی غنیمت ملی ہے. تو ڈپریشن، پریشان، یہ ناشکری ناشکری ناشکری، ہر وقت کیا ہے؟ ناشکری. اتنی ناشکری ہے اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. اگر خوش رہو گے بھائی، یہاں جیسی تیسی مل گئی، جنت میں کیا مل جائے گی؟ اگر صبر شکر سے زندگی گزاری تو جنت میں کیا ملے گا؟ حور ملے گی. جنت دنیا میں جو کچھ ملتا ہے نا ہم کو اور آپ کو، وہ اس میں ہماری محنت کا دخل نہیں ہوتا، اس میں تقدیر کا دخل زیادہ ہوتا ہے. کیسے کیسے بدصورت لوگ ہیں، بہت خوبصورت عورتیں مل جاتی ہیں. کیسی کیسی بدصورت عورتیں ہیں، بہت خوبصورت شوہر مل جاتے ہیں. بااخلاق لوگوں کو بد اخلاق بیوی مل جاتی ہے، بد اخلاق کو بااخلاق. تو ایسے سارا سیٹ اپ چل رہا ہے. اور جنت کیا ہے؟ وہ تو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے. وہ تو ان کو تو اللہ نے اسپیشل حسن دیا ہے جنت کی حوروں کو. فرمایا مقصورات فی الخیام، خیموں میں بند کر دیا، تمہارے لیے بنایا گیا ان کو. تو گزارا چلاؤ بھائی، گزارا چلاؤ. سمجھ رہے ہو؟ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی بڑھاپے میں سب چیزیں ختم. بڈھی ہو جائے گی پھر دیکھنا اس کو کون حسین. بڑھاپے میں نہ خود حسین رہو گے نہ وہ حسین رہے گی. سب حساب. تو تھوڑے دن کی بات ہے تو صبر کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ یا پھر وہ کام کرو جو میں بولتا رہتا ہوں، گناہ کی طرف مت جاؤ. گناہ کی طرف مت جاؤ، اس کی ٹھکائی لگے گی. گناہ کی طرف جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ حساب و کتاب دینا پڑے گا اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ٹینشن فری بنایا ہے. مسلمان کو غم ہوتا ہے تو صرف کون سا غم؟ کہ یار جنت میں پہنچنا ہے میں نے، اللہ راضی ہو جائے. پھر اس حال میں اللہ اگر آپ کو پیسہ بھی دے دے، آپ کوشش کریں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا، یہ دین ہمیں نہیں سکھاتا. دنیا میں کامیاب ہونے کی بھی کوشش کریں. کوشش میں کامیابی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، کامیابی نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے، بس خوش رہے انسان اس پہ. تو اب وہ قوم، اب یہ گھروں کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. صحیح حدیث ہے بالکل. آپ کے پاس اگر بہت سارا پیسہ ہے نا تو سب سے پہلے کیا کریں آپ؟ اچھی خوراک کا انتظام کریں. پیٹ میں اچھی چیز اترنی چاہیے. جیم، جیلی اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، شہد کھایا کریں. ڈالڈا گھر سے نکال دیں. جب اللہ نے آپ کو مالی وسعت دے دی، زیتون اور دیسی گھی لا کے ڈبے رکھ دیں گھر میں. بیگم جو پکے گا گھی میں پکے گا، 10 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں. ٹھیک ہے نا؟ اب گھی پکے گا ہمارے. بادام کھائیں. ہمارے حضرت کو اللہ نے غربت میں رکھا تو حضرت کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کچھ کھانے کے. تو وہ 60 سال حضرت نے غربت میں خوشی میں گزارے. اتنی غربت تھی میرے شیخ و مرشد کے پاس 60 سال کی عمر تک کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. اور عالم کتنے بڑے تھے؟ دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے. سب سے بڑا مرتبہ، کتنا بڑا ادارہ ہے نا دارالعلوم کورنگی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے نائب سمجھے جاتے تھے. اور لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا آپ کی غربت کا، کیونکہ رہتے اتنے استغنا کے ساتھ تھے نا کہ لوگ ان سے قرضے مانگنے آتے تھے. یہ نہیں کہ غربت میں اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے ایسا صورت بنا لی کہ لوگ مولوی صاحب پہ ترس کھا کے پیسے دینا شروع کر دیں. نہ نہ نہ، بڑا استغنا. اور فرماتے ہیں کہ میرا گھر بھی ذرا دور تھا، کچی آبادی میں.
کیونکہ پیسے تھے ہی نہیں کہ پکی آبادی میں گھر لے لیں. تو فرماتے میں پتہ کیا سوچتا تھا کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں اور بادشاہ ذرا ہٹ کے رہتا ہے, بادشاہ تھوڑا سا, تو کہہ رہے ہیں ہمارا اسٹائل تھوڑا سا کیا ہے, ہٹ کے, خوش رہتے تھے. کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ایک مہمان ہمارے گھر آیا, دال کھلائی ہم نے, پھر کچھ دنوں کے بعد آیا, دال پکی ہوئی تھی, پھر آیا, دال پکی ہوئی تھی. تو ایک دن آ کے کہتے ہیں آپ لوگ کیا دال کے علاوہ کچھ نہیں پکتا؟ وہ مہمان بھی تنگ آ گیا نا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بتانے سے میری توجہ گئی ہے کہ ہمارے ہاں بہت دنوں سے دال پک رہی ہے, اور اللہ نے ان کو اہلیہ بھی ایسی ہی دی تھی, صبر شکر والی, بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی, وہ ابھی تک ماشاءاللہ حیات ہیں, اللہ ان کی عمر برکت. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حور بھی مل جاتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا. اللہ نے مجھے ایسی بیوی دلا دی ہے جو ایسی صبر شکر والی ہے جو لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہوگی, بلکہ کہتے تھے کسی ایک کو بھی نہیں ملی ایسی بیوی. بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ناشکری, وہ دیکھتی تھی بھائی میرے شوہر غریب ہیں تو جو وہ بھی تو دال ہی کھا رہے ہیں نا, تو ہم بھی دال کھا رہے ہیں, کوئی بات نہیں, اسی پہ گزارا کریں گے. اور ہمارے حضرت کو وہ دعاؤں کی وجہ سے ملی تھی یہ بیوی. ہمارے حضرت کا واقعہ لکھا ہے, وہ بتاتے تھے کہ بچپن میں حضرت کا رشتہ طے کر دیا کسی خاتون سے. اب ان میں حیا بہت تھی, وہ تو پہلے زمانے میں تو نہیں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے طے کر لو, ابا کو بتا دو, ابا کرنی ہے کرو نہیں تو میں جا رہا ہوں. یہ تو اب ہوتا ہے نا. پہلے تو وہ لڑکے جب بالغ ہوتے تھے, ایک تو بالغ ہوتے ہی ماں باپ ان کی شادی کی فکر کرتے تھے, ان میں حیا ختم ہونے سے پہلے ان کو گھر بار کا کر دیتے تھے. تو ہمارے حضرت کا جب بالغ ہوئے تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو شرم آتی تھی شادی کا نام لیتے ہوئے بھی, ابا نے کہیں ہماری منگنی کر دی, طے کر دیا. اب ابا کو کیسے کہیں ابا یہ پتہ نہیں, یہ ہمارے حضرت تو دیندار تھے بچپن سے, والد صاحب بھی ان کے فرماتے ہیں مجھے بہت دیندار چاہیے تھی, صبر شکر والی. تو کہتے ہیں کہ میں نکل گیا کھیتوں میں جا کے چپکے سے سجدے میں گر کے میں نے اللہ سے دعا مانگی, رویا اللہ کے سامنے, اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو یہ رشتہ کسی طرح سے توڑوا دے. زبان کے چونکہ پکے تھے تو خود نہیں توڑنا, زبان دے چکے ہیں, یہیں کسی طرح جان چھڑوا دے یہاں سے, اور ایسی جگہ کروا دے جو میرے لیے بہتر ہو. تو اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ لڑکی والوں نے خود ہی انکار کر دیا کوئی عذر بنا کے. تو پھر حضرت کی یہاں شادی ہوئی جہاں جن کو ہم پیرانی صاحبہ کہا کرتے تھے. تو حضرت بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے, اور اتنی ان میں حیا تھی کہ وہ حضرت ان کا فرماتے تھے کہ علماء دعوتیں کرتے تھے تو اس میں لوگ اپنی اپنی اہلیہ کو لے کے جاتے تھے. مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا کہ آپ بھی اپنی اہلیہ کو لے کر آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میری اہلیہ نے کہا میں گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جاؤں گی, بس جائز ہے جانا, یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زوجہ کو لے کے گئے دعوت پہ, لیکن ان کا مزاج ایسا تھا بھائی میں گھر میں, مجھے نہیں جانا. تو فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب بڑے خوش ہوئے, کہتے جب ہمارے گھر میں ٹیلی فون لگا, حضرت کے گھر میں پردہ ایسا تھا, مزدور 4 مہینے کام کر کے گئے ہیں. ایک مزدور نے کہا یار یہاں کیا جنات رہتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کہہ رہے میں نے 3-4 مہینے اس گھر میں کام کیا, کسی عورت کی آواز میرے کان میں آج تک نہیں پڑی. وہ ذاتی طور پر یہ چیزیں آدمی ڈنڈے کے زور سے تھوڑی بیوی سے یہ سب کچھ کروا سکتا ہے, تو اپنے اندر تقویٰ ہو. اتنا ان میں تھا کہ ان کی آواز کبھی مردوں کے کان میں ان کی اہلیہ کی نہیں پڑتی تھی. تو حضرت فرماتے میں نے جب ٹیلی فون لا کے رکھا گھر میں, ضرورت تھی فون لگوایا, تو میں نے یہ کیا کہ بھائی دیکھو جس عورت میں یہ تقویٰ نہیں ہے نا تو اس کو برا مت سمجھو. جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے وہاں گنجائش دی ہے. عورت مرد سے ضرورت کی بات بھی کر سکتی ہے, ضرورت کے وقت گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے, یہ تو اوپر لیول کا ہے نا, وہ یہ تو اپنے زبردستی نہیں کر سکتے اس چیز میں. آپ عورت اگر خود اپنی مرضی سے ایسا کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, وہ زیادہ اچھی بات ہے, لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے ان چیزوں پہ. تو فون میں کیا ہوا, حضرت نے فون لا کے رکھا, فرمایا کہ آپ جب فون آئے آپ جب اٹھائیں تو جب ان نون پرسن ہونا تو بات نہ کریں اس سے. اور پتہ کیسے چلے گا کہ اپنی بہو بیٹی کا فون ہے تو فون پہ تھوڑا سا ہاتھ مار دیں, اگر آگے سے عورت کی آواز آئی ہے تو بات کر لیں, یا اپنے کسی بیٹے کی آواز آئی تو بات کر لیں, ورنہ بات نہ کریں. ہم اگر گھر میں کہہ دیں کہ بھائی جب فون اٹھاؤ تو بولو نہیں, تو میرا خیال ہے اگلے دن بیان نہیں ہوگا. بولیں گے پتہ نہیں کس فنڈامنٹلسٹ سے, بنیاد پرستوں سے کہاں پھنس گئے ہیں, طالبان سے شادی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہم کون سا اتنے پرہیزگار ہیں. تو اتنا ہی تقویٰ ہونا جتنا, یعنی بھائی جتنے خود ہو اتنے ہی دوسرے پہ کو مکلف بناؤ نا. حضرت تو خود بھی بڑے پرہیزگار تھے نا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ یوں کرنا, تو انہوں نے کہا میں نے فون کے قریب ہی نہیں جانا, میں نے فون اٹھانا ہی نہیں ہے, مجھے اس سے ویسے ہی کیا ہے الرجی. یہ مردوں کا کام ہے
فون سننا، فون جس نے بیٹے بیٹی کا فون آئے گا تو آپ سن لو، مجھے بتا دیا کرو تو میں بات کر لوں گی، ورنہ میں اس طرف نہیں جاتا. تو بڑی اللہ نے صبر شکر والی زندگی دی تھی ان کو. تو حضرت فرماتے ہیں اسی غربت کے ایام میں ایک انڈے والا آیا، ٹھیک ہے نا، انڈے بیچ رہا تھا. تو وہ ابلے ہوئے انڈے نا، تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر آیا، بولے مولوی صاحب کتنے انڈے لیا کرو گے آپ مجھ سے؟ بھئی آپ کے گھر کے اتنے افراد ہیں، میاں بیوی ہیں، بچے بھی ہیں. تو اس کا خیال تھا کہ 4-6 انڈے تو لے لیا کریں گے. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں، ہمارے یہاں پہلے سے کوئی انتظام ہے، ایسا کر دیا. حالانکہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے، بولو بھائی، نہیں تھے. لیکن اس کے سامنے اپنی غربت نہیں بتانی، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. وہ کہ چلو زکوٰۃ والے انڈے پھر میں آپ کو دے دیا کروں گا. بات یہ ہے کہ غربت بھی ہو مگر ایسا اس پہ استغنا اور چہرے پہ ایسی بشاشت اور ایسا استغنا ظاہر کرنا ہے کہ ہم سے بڑا سیٹ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ صرف زبان سے نہیں کہتا تھا، دل میں بھی سمجھتا تھا، دل میں بھی سمجھتا تھا کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. صرف اوپر اوپر سے نہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، دل میں بھی یہی تھا، بہت دیا ہے بھائی. فرماتے تھے کہ میں 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہوں بھائی، اور کیا چاہیے، خالی روٹی بھی کافی ہے. تو اللہ نے مجھے دال بھی دی ہے. اس پہ سوچ سوچ کے خوش ہوتے تھے کہ دال بھی دی اللہ نے مجھے، واہ واہ سبحان اللہ، اتنا خوش ہوتے تھے اس پہ، دال بھی ہے. اور اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتے تھے. پورے سال تنخواہ سے پیسے جمع کر کر کے ٹرین کا ٹکٹ ہوتا تھا، پورے سال کی تنخواہ سے کاٹ کاٹ کے ایک دفعہ کا چکر لگتا تھا. یہ حالت تھی. اور پھر کیا ہوا ہے کہ پودوں کا بڑے مزاج ان کے، غربت تھی مگر مزاج شاہانہ تھا. گرینری کا بڑا شوق تھا، پھول لگانے کا، پودے لگانے کا، خوشبوؤں کے استعمال کا. تو پودے لگانے کے لیے نا ان کے پاس وہ نہیں تھا، شاور نہیں ہوتا وہ پانی دینے کے لیے، اس میں پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل چیز کر کے ایک شاور بنایا تھا حضرت نے، تھا بڑی صفائی ستھرائی. تو کیا ہوا کہ حضرت کی اہلیہ بیمار ہو گئی. اب میں اہلیہ کا بتاؤں کیسا توکل تھا. اہلیہ بیمار ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے جسم میں وٹامنس کی کمی ہے. پھل فروٹ کھانے کو، پھل فروٹ تو ملتے ہی نہیں تھے حضرت کو، غربت میں کہاں پھل کھا سکتے ہیں. تو بتایا کہ ان کو آپ پھل فروٹ کھلائیں. کیا کھلائیں؟ یہ میں صرف اپنے شیخ کے واقعات نہیں سنا رہا، مقصد یہ ہے کہ ایسی زندگی گزرے گی تو صحت بھی ملے گی، بغیر سیب کے آئرن آئے گا آپ کے جسم میں. اور ٹینشن والی زندگی گزارو گے نا، سیب کے جوس بھر بھر کے پی لو پھر بھی آئرن کی کمی ختم نہیں ہوگی. آپ پھر فرماتے ہیں میں لے گیا ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے کہا ان کو سیب کھلائیں، آم کھلائیں، یہ کھلائیں، وہ کھلائیں. پھر فرمایا پیسے ہی نہیں تھے ٹھیک ہے سیب کھلانے کے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ڈاکٹر کو اللہ نے جو علم دیا ہے نا وہ اس حساب سے صحیح بات کر رہا ہے، لیکن اگر میری بیوی کو سیب کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے سیب کے پیسے دیتے. جب نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ ویسے ہی آئرن کی کمی انشاءاللہ پوری کر دے گا، اور اللہ ان کو ویسے ہی ٹھیک کر دے گا. بیوی بھی کیونکہ توکل والی. پھر وہی مثال اپنی اور آپ کی مثالیں آتی ہیں ذہن میں. ہم ہوتے کتنے تانے سننے کو ملتے ہیں بھائی، اب کہیں سے لے کر آؤ، سیب لاؤ، چوری کا ہو کہیں سے وہ لے کر آؤ. میں تو کہہ رہی تھی کھانے کو نہیں ہے، دال کھائیں گے تو یہ تو یہی ہوگا نا، روٹی کھا کھا کے تو آئرن کہاں سے پیدا ہوگا. ڈاکٹر سارے کہتے ہیں سیب کھانا ضروری ہے اور یہ کھانا ضروری ہے، وٹامن کی گولیاں کھانا، جائیدادیں کھانا بھی ضروری ہے. کیا کیا کھا گئے ہیں مگر پھر بھی کمی پوری نہیں ہو رہی، پھر بھی بیمار ہیں. وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں، 20 25 سال کے لڑکوں کے بال سفید ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں. عجیب حالت ہے یار. 30 سال کا بندہ 50 سال کا لگ رہا ہے آج دیکھنے. سب کچھ کھا کے بھی یہ حال ہے، توکل نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. تو حضرت فرماتے ہم آ گئے. ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس تو نہیں ہے، بس اس اللہ ویسے ہی پوری کر دے گا. اللہ نے کر دی. وہ ماشاءاللہ اب تک زندہ ہیں. 90 سال تو میرا خیال ہے ان کی عمر ان کی اہلیہ کی ہو گئی، جن میں وٹامن کی کمی تھی، ٹھیک ہے نا. 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اور ہوش و حواس میں اللہ ان کی عمر میں اور زیادہ برکت دے. حضرت کا انتقال ہو گیا، وہ پھر بھی زندہ ہیں. تو پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو کیا دیا. حضرت کی زمینیں تھیں وہ بکی ہیں اور کچھ وراثت ملی، بہت اللہ نے پیسہ دیا. پھر اتنی دولت آئی حضرت کے پاس، پھر حضرت نے اسٹائل اپنا چینج کر دیا. جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی جب تک نہیں ہے تو دال روٹی کھاؤ، جب ہے تو پھر اسی حساب سے کھاؤ جب اللہ دے رہا ہے. پھر جو نوٹ آتے تھے حضرت کے پاس، دولت کی محبت پھر بھی نہیں تھی، تو حضرت نے بہت سارا پیسہ لگا دیا الائنس میں. وہ ضیاء کے دور میں ایک الائنس والے نکلے تھے، وہ سارا پیسہ ڈوب گیا. ڈوبا ہے تو حضرت کی پیشانی پر اتنا سا بھی بل نہیں آیا، پر ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے. جبکہ جن لوگوں کے پیسے اس وقت ڈوبے تھے ان میں سے بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. تو حضرت نے ان کا نام رکھا شہدائے الائنس. شہدائے الائنس، یہ الائنس والوں کو. اور حضرت فرماتے ہیں کتنی گھٹیا موت ہے
پیسے چھن گئے تو مر گئے. کیا دکھاؤ گے منہ اللہ کو؟ اللہ کہے گا کھانے کو روٹی تو مل رہی تھی, سر چھپانے کی جگہ تو تھی. تو حضرت کا بہت سارا پیسہ ڈوب گیا, مگر حضرت پر ایسے ذرہ برابر بھی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی. کیوں؟ وہ کہتے تھے یار رہنے کے لیے گھر تو ہے نا, اور کھانے کے لیے روٹی تو مل رہی ہے, تو وہ تو ویسے ہی مسافر خانہ ہے, ساتھ تھوڑی لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسے ہی خوش ہے. جو حضرت کے ساتھ اس وقت تھے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا زیادہ کسی میں حوصلہ نہیں دیکھا, اتنی بڑی رقم ڈوب گئی ہو اور بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں, بڑے آرام سے, کچھ ہو ہی نہیں رہا. حضرت گھر کو گھر کہتے ہی نہیں تھے, مسافر خانہ کہتے تھے. جب سعودی عرب سے آئے ہیں عمرہ کر کے, تو وہ گھر پہنچ گئے اپنے. تو جو میزبان تھے نا سعودیہ میں, انہوں نے حضرت کو فون کیا کہ آپ گھر پہنچ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مسافر خانے میں بیٹھا ہوں ناظم آباد کے. پھر 2 دن بعد فون کیا, حضرت گھر پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا ابھی بھی ناظم آباد کے مسافر خانے میں ہوں. اس نے کہا آپ مسافر خانے میں کیا کر رہے ہیں, گھر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی یہ مسافر خانہ ہی ہے, گھر ور نہیں ہوتا مسلمان کا. اور واقعی اب دیکھو نا, حضرت کا جنازہ اٹھ گیا نا, قبر میں چلے گئے, ثابت ہو گیا نا کہ واقعی وہ کیا تھا, مسافر خانہ تھا, ثابت ہو گیا. تو ہم لوگ ہیں بیوقوف جو گھر کو گھر سمجھتے ہیں. تو کیا تھا کہ حضرت کو جب اللہ نے دولت دی تو نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوتی تھی اتنی بڑی بڑی, اس میں سے حضرت اپنی ضرورت کے پیسے رکھتے تھے, باقی سارے فی سبیل اللہ صدقہ. اس میں سے گیس کا بل نکالیں گے, جو ضرورت کی چیز خریدنی ہے, گاڑی خریدی حضرت نے, گاڑی کیسی خریدی؟ اب دیکھو پیسہ آتا ہے تو لوگ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے, یہ بھی کنجوسی ہے. وہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لو, بس پلاٹ لے لو, بس پلاٹ لے لو. ابے بھائی خرچ کرو اللہ کے بندو. حضرت نے ایک فلیٹ بھی خریدا, وہ اس لیے خریدا کہ میں آج مر جاؤں گا تو یہ مدرسے کا گھر ہے, میری زوجہ کہاں رہیں گی, اس نیت سے خریدا کہ میرے مرنے کے بعد میری زوجہ کے لیے انتظام, بولو نا بھائی, ہونا چاہیے. اور بچے کی سب کی شادیاں ہو گئی تھی, وہ الگ ہو گئے تھے, الگ رہتے تھے, تو ان کا تو انتظام ہو گیا. بس ایک زوجہ میں اگر مر گیا تو ان کا کیا بنے گا, یہ تو مدرسے کا گھر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مدرسہ یہاں رہتا ہے نہیں رہتا, تو بھائی ان کے لیے فلیٹ خرید لی. وہ بھی جب اللہ نے بس وہ فلیٹ گئے نہیں, اس میں گئے نہیں. اس کے علاوہ باقی پیسوں کا کیا کرنا ہے, اب کیا پلاٹ خریدنا, کیا گھر خریدنا, گاڑی خریدو. سب سے پہلے خوراک, حضرت نے سب سے پہلے پیسہ کہاں خرچ کیا, خوراک. بھائی خوراک, اب پہلے تو اللہ چلا رہا تھا بغیر خوراک کے ہی, پیسے نہیں تھے. اب اللہ کہے گا اب ہے تو اب تو سیب کھاؤ نا, آئرن کی کمی, ورنہ آئرن کی کمی ہوگی. دولت مند آدمی اگر سیب نہیں کھاتا اس میں آئرن کی کمی ہوتی ہے. غریب آدمی کچھ بھی نہ کھائے پھر بھی فٹ رہتا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو دیا ہی نہیں کچھ, تو اللہ کہتے ہیں اسی میں پوری کر دوں گا میں. شیر کو آئرن کی کمی کے لیے سیب کھانا پڑتا ہے بھائی. شیر میں وٹامن سی کی کمی کہاں سے پوری ہوتی ہے, وہ صرف گوشت کھاتا ہے, اور اسی گوشت میں وٹامن اے بھی ہے, ڈی بھی ہے, سی بھی ہے, سب کچھ ہے اس میں. تو اللہ ہر چیز سے ہر چیز پوری کر سکتے ہیں. ہم خالی گوشت کھانا شروع کر دیں تو مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں. تو اب کیا تھا کہ حضرت نے سب سے پہلے کس پہ توجہ دی, خوراک. خوراک ایسی خاندانی, اوہ ہٹو بچوں, بادام صبح, اور 1 گلاس خالص دودھ, بہترین خاندانی قسم کا سیب چھلا ہوا. چھلکے فرماتے تھے, ڈاکٹر نے ایک دفعہ حضرت کو کہا کہ چھلکوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. حضرت فرمایا پھر چھلکے آپ کھایا کریں. ٹھیک ہے, مزاح بہت تھا ہمارے حضرت کی, خوش ہوتا ہے نا انسان تو مزاح بھی ہوتا ہے طبیعت میں. فرمایا پھر یہ آپ کھائیں گے وٹامن, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہ چھلکے ہضم نہیں ہوتے نا, وہ وٹامن کا کیا کرنا ہے جو ہضم ہی نہ ہو. ڈاکٹر بھی تو بعض پھینکو ہوتے ہیں, بس بول دیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کیا نقصان بھی ہوگا, کیا فائدہ ہوگا. چھلکوں میں طاقت زیادہ ہے. اللہ کے بندے, چھلکے اللہ نے جانوروں کے لیے بنائے, ان کو بھی تو کچھ کھانے دو. تو ساری چیزیں خود کھا جاؤ گے تو بکری کیا کھائے گی, ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے وہ چھلکے حضرت نے فرمایا کہ آپ کھائیں. وہ چھلا ہوا سیب کھایا کرتے تھے, میٹھا. جب سیب کا موسم ختم ہو جاتا تھا, اچھے سیب ملنا بند, تو سیب کا ناغا نہیں. حضرت کی مطالعہ بہت تھا نا, حکمت پر, ایلوپیتھک سائنس پر بھی مطالعہ تھا, اور ہومیوپیتھک پر بھی, اور حکیموں کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھیں حضرت نے. تو خوراک پہ بڑی ریسرچ تھی. وہ فرماتے تھے کہ نہار منہ میٹھا سیب جس نے کھا لیا تو اللہ اس کو ڈاکٹروں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے گا. اور واقعی حضرت کو اللہ نے ڈاکٹروں سے بچایا ہوا تھا. تو جب موسم ختم ہوتا تو پھر پوری دنیا میں تحقیق ہوتی کہاں کا سیب سب سے اچھا ہے, تو پھر ٹورنٹو سے حضرت کے لیے سیب کی پیٹیاں آیا کرتی تھی. سیب کا ناغا نہیں ہونا چاہیے. بادام, سیب اور بھنے ہوئے چنے یہ کھاتے تھے. اسی طرح میں جب بھی حضرت کے گھر گیا ہوں, کھانا بڑا اسٹائلش دیکھا ہے, VIP قسم کا خاندانی کھانا تھا. کھاتے بہت تھوڑا تھے مگر کھاتے بہت اچھا تھے. پگڑی بڑی مہنگی تھی. ایک دفعہ میں نے قیمت پوچھ لی تھی, اس زمانے میں بڑی ہزاروں روپے کی پگڑی تھی حضرت کی. حضرت فرماتے تھے کہ سر کی پگڑی اور سر کی ٹوپی کی قیمت آپ کے جوتے سے زیادہ ہونی چاہیے.
जूता महंगा है, टोपी क्या है, सस्ती। इसका मतलब सर को इतना प्रोटोकॉल नहीं दे रहे, पाँव को इज्जत ज्यादा दे रहे हो। हजरत का जो सफेद रंग का कुर्ता हुआ करता था वो बहुत महंगा था, बहुत महंगा। और खुशबुएं अल्लाह की पनाह, इतनी इतनी सी खुशबुएं उस दौर में, 95 की बात कर रहा हूँ, 50-50 हज़ार रुपए की 95 में वो हजरत ने खुशबुएं रखी हुई थी। और कमरा इतना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था, ऐसे नहीं कि वो उसको छिछोरापन बना दिया, उसको चमक छल्लो बना दिया वो कमरे को, लेकिन इतना खूबसूरत कमरा था हजरत का कि जब जाते थे तो बस दिल चाहता था कि यहाँ से ना निकलें। उसमें ऊद की खुशबू जल रही होती थी हर वक्त। बड़ा खूबसूरत कमरा था, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं। वो तो बाकायदा देखने जाया करते थे हम। फिर हजरत की कुर्सी, बैठने का, फिर 24 घंटे एयर कंडीशन में रहते थे, 24 घंटे। बहुत वीआईपी जिंदगी गुजारी। मकान नहीं बनाया, प्लॉट नहीं खरीदा, क्योंकि मर जाएंगे, अपनी जात पे लगाओ। एक बस सुना दूं गाड़ी खरीदने का वाकया, सुना हुआ होगा। फिर हजरत ने सोचा कि गाड़ी होनी चाहिए। हजरत ने क्या सोचा कि क्या होना चाहिए, ये मैं आप लोग को बता रहा हूं कि पैसे जमा मत करो अल्लाह के बंदो, ये कोई किस्से कहानियां नहीं सुना रहा मैं, किस्से कहानियां नहीं सुना रहा। हजरत ने कहा गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी खरीदने गए, शोरूम में गए तो शोरूम वाले से कहा कोई गाड़ी दिखाओ, गाड़ी। उसने कहा ये है ना गाड़ी। उन्होंने कहा ये गाड़ी है। ठीक है, ये कोई गाड़ी है, इसको गाड़ी बोलते हैं। ये हजरत इसी स्टाइल से सुनाया करते थे, ये गाड़ी। तो उन्होंने कहा ये क्या है भाई, ये गाड़ी नहीं, तो ये गाड़ी है, गाड़ी दिखाओ भाई। तो कहते हैं मौली साहब आपकी रेंज कितनी है। उसने कहा मौली साहब ये बेचारे क्या गाड़ी खरीदेंगे, कोई पुरानी सी एफएक्स लेने आए होंगे, ज़कात के पैसों से जमा, किसी ने कोई हदिया दिया होगा लिफाफे में डाल के, कोई जमा हो गए होंगे, तो वो ये समझ रहे थे। अच्छा, हजरत के बेटे सऊदीया चले गए थे, मदीना यूनिवर्सिटी में उनकी बड़ी अच्छी अच्छी तनख्वाहें थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी गाड़ी खरीदी थी, बहुत खूबसूरत। हजरत फरमाते हैं मुझे ख्याल आया कि मेरे बेटों के पास इतनी महंगी गाड़ी है तो मैं उनसे भी ज्यादा महंगी गाड़ी खरीदूंगा। और आगे मलफूज देखो, फरमाते थे इसलिए कि पता ये चले कि बाप मैं हूं, ये मेरा बाप नहीं है, क्योंकि इनके पास अच्छी गाड़ी आ गई है। मेरे पास अगर पुरानी होगी तो लोग इनको मेरा बाप समझेंगे और मुझे क्या समझेंगे, ये स्टाइल था भाई, स्टाइल। तो फरमाते हैं मैंने चाहा कि मैं इससे ज्यादा अच्छी गाड़ी खरीदूंगा ताकि पता चले कि अब्बा कौन है, मैं हूं। ऐसा ना हो कि लोग इनको मेरा बाप समझना शुरू कर दें। तो फिर गए हैं तो वो हजरत को गाड़ी कौन सी मिली है, उस वक्त इराक की जंग हो रही थी कुवैत से, तो सारे कुवैती भाग गए थे। तो एक कुवैत का शहजादा गाड़ी लेके भागा था, पाकिस्तान आया हुआ था। तो हजरत ने फिर कुवैत के शहजादे से गाड़ी खरीदी। वो उस गाड़ी में हमने भी बहुत सफर किया और इतनी खूबसूरत वीआईपी गाड़ी थी, बैठ जाओ तो उठने का दिल ही नहीं करता था। और फरमाते थे फिर उसमें जो पेट्रोल डलवाता था तो ये नहीं कि 5 रुपए का पेट्रोल डाल दो, ये भी कंजूस आदमी का काम है, 50-50 रुपए का पेट्रोल डालता है। अब भाई जब तेरे हाथ में है गाड़ी तो टैंकी भर देना एक दफा में, तू कोई लेके थोड़ी भाग रहा है। वो भी दिमाग में होता है नहीं भरूंगा नहीं, बार बार पेट्रोल पंप पे लाइन लगा के खड़ा हुआ होगा, मगर एक दफा तसल्ली से भरेगा नहीं। तो फरमाते मैं जब पेट्रोल पंप पे जाता था तो टैंकी भरता था मैं, और वो भरने में बहुत टाइम लगता था, लोग मुड़ मुड़ के देख रहे होते थे भाई किसकी गाड़ी है ये। तो हजरत फरमाया करते थे गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, टैंकी भरी हुई होनी चाहिए, ये हजरत का मलफूज था। तो जब दौलत अल्लाह ने दी तो स्टाइल बोलो ना भाई चेंज हो गया। तो जो अपनी जरूरत की गाड़ी के पेट्रोल के पैसे निकाल लिए, गैस बिजली का बिल निकाल लिया, खाने के पैसे निकाल लिए, उसके बाद जितने पैसे थे हजरत गिनते नहीं थे, वो सारे फी सबीलिल्लाह सदका, गिने नहीं बस सब सदका। इतना बड़ा अल्लाह ने दिल दिया था। यहां तक कि जिन मदारिस में पढ़ाया था 20-20 साल, उनसे जो तनख्वाहें ली थी वो तमाम तनख्वाहें वापस कर दी हजरत ने उनको। बहुत सखावत के दरिया थे भाई वो, तो ऐसे ऐसे नोट ऐसे उठा उठा के ना गुरबा और मसाकीन और मदारिस पे और मुख्तलिफ जगहों पे खैर के कामों पे खर्च करते थे। कैसे स्टाइल से ज़िंदगी गुजारी भाई उन्होंने, खुश, और चेहरा ऐसा चमकता था, सुर्ख चेहरा उनका, देख के लगता ही नहीं था इनको कोई बीमारी। क्योंकि आदमी जब खुश होता है बीमार थोड़ी होता है। एक दफ़ा डॉक्टर आए उनको देखने के लिए, वैसे ही किसी ने, हजरत डॉक्टरों के पास नहीं जाते थे, तो डॉक्टर जब आया ना तो उन्होंने कहा कि, उसने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, 75-78 साल की उम्र में। हजरत का आपको कैसे पता चला? उनका आपका जो फेस और आपका जो बॉडी है ना, उससे पता चल रहा है कि ना आपको शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, कोई बीमारी ना, फिट फाट नहीं। तो इतनी ज़बरदस्त सेहत थी, लेकिन उसके बावजूद हजरत फिर क्या करते थे, मौत के लिए तैयार। हमारे यहाँ किसी के पास पैसा हो, सेहत भी हो, तो क्या मैं मरूँ नहीं, बाकी सब कुछ हो जाए। तो हजरत फरमाते थे कि जब बीमार हो गए ना आखिरी वक्त में,